السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ بھائی اور سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ تو آج میں حاضر ہوں اس ناول کی لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔ آج اس کا لاسٹ پارٹ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کا اینڈ کیسا ہوتا ہے۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ والا ناول کیسے لگا، اور مزید آپ کو کس ٹائپ کے ناول پڑھنے پسند ہیں جو کہ پھر میں آپ کے لیے اپلوڈ کروں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آج کا ناول ابھی شروع کرتے ہیں۔ سر کام ہو گیا، کالے کپڑوں میں ملبوس اس شخص نے سر کان سے لگا کر بڑی مسرت و فخر بھرے لہجے میں اطلاع دی۔ تم نے خود چیک کیا؟ دوسری جانب سے تیزی سے سوال کیا گیا۔ بالکل سر، 2 گولیاں ماری ہیں سینے میں، بچنے کا چانس ہی نہیں۔ میرے سامنے محیب اجلال ملک کی بے جان لاش پڑی ہے، اگر یقین نہ آئے تو آپ خود آ کر چیک کر لیں، اس نے خاصا مطمئن انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، وہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ جیسے خوشی سے پھولے نہ سمایا فوراً ہی اپنی کار کی چابی لے کر ملک منشن سے نکلا۔ کہاں ہے بھائی کی لاش؟ اس سنسان روڈ پر پہنچتے وہ کار سے نکل کر پھرتی سے ان گنڈوں کے پاس آیا۔ وہ گنڈوں کا سربراہ جو کالے کپڑوں میں ملبوس تھا اسے گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر پڑی محیب کی لاش کے پاس لے گیا۔ گاڑی کے دونوں شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ بھائی، گاڑی کے ڈور سے باہر ہی اس کا ہاتھ لٹک رہا تھا۔ محیب کا جسم اوندھے منہ سیٹ پر گرا ہوا دیکھ 1-2 ثانیوں کے لیے وہ مبہوت ہو گیا، جیسے سکتہ لگا ہو۔ آنکھوں میں آنسو ابھرے۔ محیب کے ہاتھ پر کانچ کے ٹکڑے پیوست دیکھ اسے شدید رونا آیا۔ ہاتھوں سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اپنے بھائی کا چہرہ اٹھا کر دیکھنے کی۔ سوری بھائی، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں بھائی۔ وہ ہاتھ تھام کر روتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ اسے معافی مانگتے دیکھ پاس کھڑے وہ 5 گنڈے ایک دوسرے کا چہرہ الجھ کر دیکھنے لگے۔ کچھ دیر تک جہازی ایسے ہی کھڑا اس کا بے جان ہاتھ تھام کر روتا رہا۔ اس نے محیب کے سر کے پیچھے کے حصے سے خون ٹپکتا دیکھا، جس پر وہ خاصا مطمئن ہوا کہ محیب مر چکا ہے، مگر پھر بھی مکمل طور پر مطمئن ہونے کے لیے اس خوبصورت نوجوان کے بے جان سراپے کو اٹھا کر سیٹ سے لگا کر بٹھا دیا۔ پہلے اس کے کوٹ کو ہٹا کر دیکھا، پوری سفید شرٹ خون آلود تھی جو اسے دیکھا نہیں گیا۔ تیزی سے کوٹ واپس ڈھک کر ناک کے نیچے ہاتھ رکھ کر چیک کرنے لگا۔ اسے سانس نہ لیتا دیکھ چہرے پر اگلے ہی لمحے ایک مطمئن اور خبیث مسکراہٹ بکھری۔ وہ جان مارتا تھا اس پر، آخر میں ظالم نے جان ہی لے لی۔ اسی وقت محیب کا نیچے گرا سیل رنگ ہونے لگا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے سیل اٹھایا۔ اسکرین کے اوپر ہی نوٹیفیکیشن میں 40 سے زائد مس کال تھیں، وہ بھی ساری ایک ہی نمبر سے۔ مائی وائلڈ لائنس سیل پر چمک رہا تھا۔ یقیناً یہ نجمہ کا نمبر ہے، اس نے نام سے اندازہ لگایا، پھر شدید اداسی سے مسکرا دیا۔ یہ آدمی کبھی تمہارے قابل تھا ہی نہیں نجمہ۔ میں نے آج تمہیں اس سے ہمیشہ کے لیے آزادی دلا دی، اب تمہیں اس سے ڈر کر کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سیل کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ پھر اس نے سیل واپس نیچے پھینک دیا۔ کاش آپ میرے اور نجمہ کے بیچ نہ آئے ہوتے تو آج مجھے آپ کو یوں مروانا نہیں پڑتا۔ دیکھیں کیسے کتے کی موت مرے آپ۔ جس جائیداد کی لالچ میں آپ نے میری محبت چھینی وہ بھی آپ کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ کو کیا لگا تھا آپ مجھے اپنے حصے کی جائیداد دیں گے اور میں آپ کو معاف کر دوں گا؟ بیوقوف سمجھا ہے کیا؟ آپ کو مار کر مجھے یہ ساری جائیداد ویسے بھی مل جائے گی، جس کا مجھے کوئی خاص لالچ نہیں ہے۔ اصل میری منزل تو میری محبت ہے، میری نجمہ، جو مجھے آپ کے زندہ رہتے ہوئے کبھی نہیں مل سکتی تھی۔ اس لیے آپ کو تو مرنا ہی تھا، آج نہیں تو کل۔ بے فکر ہو جائیں بھائی، نہ میں آپ کی اولاد کو باپ کی کمی ہونے دوں گا، نہ نجمہ کو شوہر کی۔ اس نے محیب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا۔ نجمہ میری تھی، میری ہے اور صرف میری ہی رہے گی۔ وہ خاصا پر اعتمادی سے اس بے جان شخص کے سامنے اکڑ کر اعلانیہ بولا۔ چلو اب منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس سے پہلے کوئی آئے گاڑی بھائی اور ڈرائیور کی لاش کی سمیت کھائی میں پھینک دو۔ وہ فرعونیت کی انتہا پر تھا۔ اسے دیکھ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ سگا بھائی اس بے جان پڑی لاش کا۔ جہاز گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر اپنے آدمیوں کو آرڈر دیتے ہوئے ابھی 2 قدم ہی اپنی کار کی جانب چلا تھا کہ اچانک اس کی نظر روڈ کے سائیڈ میں پڑے 2 خون آلود لڑکوں پر گئی۔ انہیں دیکھ جہاز بری طرح چونکا، پھر تیزی سے استفسار کیا، انہیں کس نے مارا؟ میں نے۔ اچانک سے پیچھے سے آتی روبدار آوازیں مانو اس کی سانسیں روکی۔ اس آواز کو بخوبی پہچانتا تھا وہ۔ خاصا حیرانی کے عالم میں پیچھے پلٹا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، خوف کے مارے اس کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا۔ محیب اپنے رعبدار انداز میں گاڑی سے اتر ڈور کو زور سے بند کر برن سے پینٹ کی جیب میں اپنی گن لگاتے ہوئے اسی کی جانب آ رہا تھا۔
گھٹیا انسان جازے نے شیر کے خوف سے تیزی سے پیچھے قدم لیے۔ اس رعبدار شخص کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح لال ہو رہی تھی۔ وہ شیر کی طرح اس پر سامنے سے جھپٹا اور آتے ہی اس کا گربان پکڑ مکے مقابل کے منہ پر برسائے۔ جازے کو سنبھلنے تک کا موقع نہ دیا۔ کیا تمہیں نہیں علم میں 10 منٹ تک سانس روک سکتا ہوں؟ تم نے تو 2 منٹ بھی انگلی نہ رکھی۔ اس نے تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے مقابل کو مکہ مار کر زمین پر گراتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگا تھا اتنا آسان ہے محیب اجلال ملک کو مارنا؟ اور دانت پیستے ہوئے پوچھنے لگا، ماضی؟ محیب نے جیسے ہی سر اٹھایا اسے اپنے سر سے کسی کی گن لگی محسوس ہوئی۔ اپنے پینٹ کی جیب سے گن نکالی۔ گن اس نے بغیر ایک لمحے کی دیری کے کھڑکی کے پاس آنے والے اس گنڈے پر چلا دی جو سربراہ کو اسے مارنے کا مشورہ دے تھا۔ وہ گنڈوں کا سربراہ دیکھتے کا دیکھتے رہ گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کو اگلے ہی لمحے زمین پر تڑپتا ہوا پایا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سامنے بیٹھے شخص اس قدر نڈر نکلے گا کہ گن سر پر تنی ہونے کے باوجود اس کے ساتھی کو اسی کے سامنے صرف چند لمحوں میں ہی مار گرائے گا۔ تیری؟ اس سربراہ کی توجہ ہلکی سی کیا بھٹکی۔ سامنے بیٹھے اس نڈر نوجوان نے اس کی گن جھپٹ کر دونوں گنوں کو ایک ساتھ اس پر ہی الٹ کر تان دیا۔ ابھی محیب کا ذہن اسی جانب تھا کہ گاڑی کے دوسرے ڈور سے ایک اور گنڈا داخل ہو کر پیچھے سے اس کی گردن کے گرد رسی حائل کر اسے کھینچنے لگا۔ کیونکہ حملہ اچانک ہوا تھا اس لیے اس نوجوان کے ایک ہاتھ سے گن گر گئی، مگر دوسرے ہاتھ میں اس کی اپنی گن ابھی بھی موجود تھی۔ اس کا سانس گھٹ رہا تھا۔ اس نے حذر دماغی سے کام لیتے ہوئے گن کا رخ پیچھے کی جانب موڑ کر فائر چلا دی۔ گولی اس گنڈے کے دماغ کو چیرتی ہوئی نکلی۔ اس کی پکڑ گولی لگتے ہی رسی پر ڈھیلی پڑی۔ محیب نے بر کی پھرتی سے اپنی کونی اس کے پیٹ پر زور سے ماری۔ نتیجہ اس کا وجود شیشے کو توڑتا ہوا باہر آدھا لٹک گیا۔ ان کے 2 بندوں کو اس نڈر نوجوان نے چند منٹوں میں ہی مار گرایا تھا۔ باقی سب خوف سے خود ہی پیچھے ہٹ گئے تھے سوائے اس کا کالے لباس والے سربراہ کے۔ چلا گولی۔ محیب کے ہاتھ سے گن گرتے ہی اس کالے لباس والے نے تیزی سے اٹھا لی تھی، لیکن اس بار جب اس کے سر پر تانی تو وہ بلا خوف چیر دینے والی نظروں سے گھورتا ہوا شیر کی طرح دھاڑا۔ اس شخص کی رعبدار پرسنالٹی، اس کی چیر دینے والی نگاہیں، اس کی گرجدار داڑھ مقابل کھڑے گنڈوں کے سربراہ کے ہاتھ کپوانے پر مجبور کر گئے۔ جتنے پیسے تم لوگوں نے مجھے مارنے کے ملے ہیں نا، اس سے 3 گنا زیادہ دوں گا۔ فون کرو ابھی اور بتاؤ اسے کہ میں مر گیا۔ آ کر خود چیک کرے۔ اس کی آفر ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے فائدہ مند تھی۔ اس کی آفر کو قبول کرتے انہوں نے وہی جازے سے کہا جو محیب نے ان سے کہلوایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا جائیداد میں من چاہے حصہ ملنے کے باوجود بھی جازے نے اس پر قاتلانہ حملہ کیوں کروایا۔ پھر اچانک اسے صوفیہ کی باتیں یاد آئیں۔ مجھے لگا تیری نظر میرے حصے کی جائیداد پر ہے۔ میں نے بغیر کسی مزاحمت کے تجھے دے دی۔ تو جان مانگتا، یقین من جان دیتا، مگر تو نے میری عزت پر نظر رکھی، میری بیوی پر، جو مجھے میری جان سے زیادہ پیاری ہے۔ اگر آئندہ اس پر غلط نظر ڈالنے کی جرات بھی کی تو چیر کر رکھ دوں گا تجھے۔ اپنی پوری جان سے اس کا گربان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال چنگھاڑتے ہوئے کہا، آپ کی بیوی، وہ آپ کی بیوی ہونے سے قبل میری محبت تھی، چھینا ہے آپ نے اسے مجھے۔ جازے کے منہ اور ناک سے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ محیب نے اسے مار مار کر لہولہان کر ڈالا تھا۔ اس کے باوجود وہ ڈٹھائی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے محیب پر اپنی محبت چھین لینے کا الزام لگانے لگا۔ محبت؟ یہ محبت نہیں، یہ obsession ہے۔ اگر تم اس سے واقعی محبت کرتے تو اس کی خوشی میں اپنی خوشی دیکھتے۔ تم نے رشتوں کا تقدس پامال کیا، اور میرے نزدیک رشتوں کا تقدس پامال کرنے والے جانوروں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی پینٹ میں لگی گن نکال کر اس کی پیشانی سے لگا دی تھی۔ وہ مار دینے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ جازے کی نظر جائیداد پر نہیں اس کی عزت پر تھی، جس کے سبب وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے گن چلانے ہی والا تھا کہ اس کے کانوں کی سماعت سے گاڑی کے ہارن کی آواز ٹکرائی۔ ہوا میں پٹرول کی بدبو پھیل گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھائی تو پولیس کی گاڑی اور ساتھ ہی ایک ایمبولینس اس کے ساتھ آ کر رکی۔ سر قانون کو ہاتھ میں لے اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوا پولیس کو کس نے انفارم کیا، مگر اگلے ہی پل اس کی نظر پولیس کی گاڑی سے اتر کر بھاگتے ہوئے اپنی جانب آتی ہوئی اپنی دشمن جاں پر پڑی۔ جازے نے جب سیل پھینکا تھا تو کال ریسیو ہو گئی تھی۔ تو اس جانب نجمہ نے جازے کی ساری باتیں سن لیں۔ پہلے تو اسے لگا کہ اس کے سر پر ایٹم بم پھوٹا۔ وہ جازے سے اتنے گھٹیا ہونے کی امید نہیں رکھتی تھی۔ اسے آج صوفیہ کے بھائی کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس کی آتما خوف و پریشانی سے لرزنے لگے، مگر اپنے ہوش و حواس کو باہر رکھتے ہوئے اس نے پولیس کو کال کی۔ پولیس کو ذرا دیر نہ لگی محیب کے سیل کی لوکیشن کو ٹریس کرنے میں۔
وہ پولیس اور ایمبولینس کے ساتھ اپنے شوہر کو بچانے پہنچ گئی تھی۔ پورے راستے بس یہی دعا کرتی آئی تھی کہ کوئی معجزہ ہو اور اس کا شوہر صحیح سلامت ملے۔ وہیں اس حسین دلربا کو دیکھتے ہی اس نے اپنی گن واپس پینٹ میں لگا دی اور جہازے کو چھوڑ کر اس کی جانب بڑھا۔ وہ روتے ہوئے بڑی شدت الفت و محبت سے آ کر اس کے سینے سے لگی۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ اس کی بے پناہ محبت اس کی سیاہ آنکھوں سے یہاں تھی جو کسی بھی اندھے کو نظر آ جاتی۔ جہازے تو پھر آنکھوں والا تھا۔ اتنی تکلیف تو محیب کے مانے نے نہیں پہنچائی تھی جتنی نجمہ کی بے روحی نے پہنچائی۔ وہ لہو لہان مچالے روڈ پر پڑا تھا، اس کے باوجود اس لڑکی نے اس کی جانب ایک نگاہ اٹھا کر دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ رونا بند کرو، مجھے کچھ نہیں ہوا، اس کی کمر سہلاتے ہوئے بار بار سمجھا رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، مگر اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے بھائی کی نگاہ سے دیکھا اور آپ نے چھی گھن آ رہی ہے مجھے آپ سے۔ جہازے کو پولیس اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ جب نجمہ کے پاس سے گزرا وہ لڑکی اسے دیکھتے ہی بے پر اٹھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں سے جھلکتی قدورت جیسے سے ایک پل مظہر موتوں سے امکنار کر گئی تھی۔ تم بھائی خاطر مجھ سے نفرت کاری ہو، کیا بھول گئی ان کے سارے مظالم کو، بھول گئی اپنی اولاد کی موت کو، بھول۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ نجمہ اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے، محیب نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی اور میں نے اسے پورے دل سے معاف کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ میاں بیوی کا معاملہ۔ رہی آپ سے نفرت کی بات، تو آپ اس سے نفرت محیب کی وجہ سے نہیں، آپ کی گندی سوچ اور نظر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ محیب جان مارتا ہے آپ پر اور آپ اسی کی جان لینے پر تول گئے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا محیب نے کبھی آپ کی کوئی برائی کی ہو مجھ سے۔ یہ اس کی اچھائی کی انتہا ہے کہ آپ نے اس پر قاتلانہ حملے کروائے، مگر اس نے ہر بار آپ کو معاف کر دیا، نہ صرف معاف بلکہ آپ کے ہر گناہ پر پردہ بھی ڈالتا رہا۔ وہ آپ کا برے افعال ہیں جو نفرت پر ابھار رہے ہیں مجھے آپ سے۔ وہ قدورت بھری نظروں سے اس کے لہو لہان وجود کو تکتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر غسیلی آواز میں گویا ہوئی۔ نجمہ کا نفرت کا اظہار اسے مکمل توڑ گیا تھا۔ جسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی وہی آج شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ کیا جینا کیا مرنا، اس لیے تو جیسے سب بے معنی ہوا، پوری دنیا جیسے ایک لمحے میں اجڑی معلوم ہوئی اسے۔ نجمہ کی نفرت ہی اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سزا تھی۔ پولیس افیسر اس کی ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھانے لگے۔ اس کی نگاہیں ابھی بس نجمہ کے وجود پر ٹکی تھیں جو محیب کے سینے سے لگے روئے چلے جا رہی تھی۔ سارے گنڈوں کو ان کے سربراہ سمیت پولیس اپنے ساتھ لے گئی۔ باقی مرے ہوئے دو کو ایمبولینس۔ زندگی میں پہلی بار کوئی عقل مندی کا کام کیا ہے تم نے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد حائل کر مسکراتے ہوئے بولا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا جہازی بھائی نے تمہیں واقعی۔ اس خوبرو نوجوان کے سینے سے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی نیلی سمندر جیسی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے غمگین لہجے میں بولی۔ آخری جملہ ادھورا چھوڑ دیا کہ وہ مکمل کرنے کی ہمت نہ تھی۔ مار دیا تو پھر تو خوش ہونا چاہیے نا تمہیں، مجھ سے جان جو چھوٹ جاتی تمہاری، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس کا ادھورا جملہ مکمل کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہنے لگا۔ بس کر دو اور تنگ مت کرو مجھے، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ روتو سا منہ بنا کر، کیا جانتا ہوں، مقابل خاص انجان بنتے ہوئے، یہ کہ جان ہے تمہیں میری، میں مر جاتی اگر تمہیں کچھ ہو جاتا۔ آج اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں سے پھر سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ نہایت صداقت سے اپنی جذبات کا اظہار کرنے لگی، جسے سنتے ہی اس خوبرو نوجوان کی نجمہ پر شدت سے پیار آیا۔ اس کی پیشانی شدت الفت سے چومی۔ تم ہسپتال چلو میرے ساتھ، دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے، تمہاری شرٹ پوری لال ہو رہی ہے۔ جب اعتبار آ گیا کہ وہ ٹھیک ہے تو ذہن کو سب سے پہلی فکر اس کے خون آلود شرٹ کو دیکھ کر لاحق ہوئی۔ ارے یہ تو رنگ ہے، وہ خاصا لاپرواہی سے جواب دہ ہوا۔ کہہ دو یہ بھی رنگ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں نازک ہاتھوں سے پکڑ کر خاصا جتاتے ہوئے برہمی سے طنزیہ استفسار کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ اور سر پر چوٹ آئی تھی جس سے خون ابھی بھی نکل رہا تھا۔ جنہیں دیکھ وہ لڑکی فکر میں گھولے جا رہی تھی۔ اس لڑکی کو اپنی یوں فکر کرتا دیکھ دل کو جیسے اطمینان و خوشی حاصل ہوئی تھی۔ دیکھو سر سے بھی خون نکل رہا ہے، چلو نا ہسپتال۔ وہ فکر مند لہجے میں اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا چلو۔ محیب جیسے ہی نجمہ کے ساتھ اپنی گاڑی کی جانب جانے لگا اس نے ایک اور ایمبولینس کو آتا دیکھا۔ انہوں نے فوراً اسٹریچر پر محیب کے ڈرائیور کی لاش کو ڈالا، جسے دیکھ وہ دل ہی دل میں خون کے آنسو رویا۔ اسے آج شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غلطی کی، جہازے کے گناہوں کو نظر انداز کر کے۔ اگر وہ اسے زارعون پر حملہ کرنے کی سزا ملنے دیتا تو آج ایک بے قصور شخص نہ مارا جاتا۔ ڈرائیور۔ نجمہ نے جب ڈرائیور کی لاش کو اسٹریچر پر جاتا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔
چلو اس خوبرو نوجوان نے اسے سینے سے لگا لیا تھا تاکہ وہ مزید ڈرائیور کی لاش کو نہ دیکھ سکے۔ تم اس حال میں ڈرائیو نہیں کر سکتے، میں کرتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر آنسو صاف کرتی اس کے سینے سے ہٹی۔ نہیں میں کر لوں گا، یہ تو چھوٹی موٹی چوٹیں ہیں بس، وہ نہایت لاپرواہی سے کہتے ہوئے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے بٹھانے لگا۔ تم بیٹھو میں ڈرائیو کروں گی، وہ لڑکی اس بار ذرا برہمی سے بولی۔ وہ دیکھ رہی تھی محیب اپنی چوٹوں کو ذرا بھی توجہ نہیں دے رہا۔ اس خوبرو نوجوان کی لاپرواہی نجمہ کو غصہ دلا رہی تھی۔ اصل میں صحیح سلامت گھر پہنچنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں ہی ڈرائیو کر لوں تو یہی بہتر ہے۔ مقابل کو برہم ہوتا دیکھ وہ مجبور ہوا تھا اصل وجہ بتانے کے لیے۔ اس نے دونوں ابرو کے درمیانی حصے کو شہادت کی انگلی سے مسلتے ہوئے آہستہ سے گھٹی آواز میں جواب دیا۔ کیا؟ اس کا احتجاجاً بڑا سا منہ کھولا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے ڈرائیو کرنا نہیں آتا؟ وہ چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے خفگی سے پوچھنے لگی۔ اس کے سوال اور ناراضگی کو مکمل اگنور کرتے ہوئے اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھا کر ڈور بند کر کے دوسری جانب سے آ کر ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ ساتھ بیٹھی حسین دلربا کی انگلیوں میں الجھا ہوا تھا۔ جہازِ واقف تھا محیب اجلال ملک اب اسے چھوڑنے والا نہیں۔ شروع سے ہی وہی اس کی شیل بن کر حفاظت کرتا رہا، مگر جب آج وہی دشمن ہوا تو یقیناً اب اسے سزا ملنے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ہیلو، وہ گہری نیند میں تھا جب سیل رنگ ہوا۔ نیند میں ہی سائیڈ ٹیبل سے اٹھا کر سیل کان سے لگایا۔ کیا مسٹر زرون سے بات ہو سکتی ہے؟ دوسری جانب سے استفسار کیا گیا۔ جی بولیں۔ میں عاطف۔ میں جہازِ اجلال ملک کے خلاف عدالت میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ بس اس کا جملہ مکمل کرنا تھا کہ زرون کی نیند اڑی۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے ماری حیرت کے اٹھ کر بیٹھا۔ کیا واقعی کہیں پچھلی بار کی طرح پلٹ تو نہیں جاؤ گے تم؟ نہیں بالکل نہیں، میں گواہی دوں گا اس کے خلاف۔ اس نے زرون کو مکمل اعتماد میں لیا۔ محیب وہ گھر میں اس کا نام بلند و برہم آواز سے پکارتے ہوئے داخل ہوئے۔ وہ اسٹڈی سے تیزی سے نکل کر نیچے لاؤنج میں آیا۔ کیا ہوا؟ اتنی زور سے میرا نام لے کر کیوں چیخ رہے ہیں آپ؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے اپنے والد کی جانب دیکھ استفسار کیا۔ ابھی اس نے سوال کیا ہی تھا کہ نجمہ بھی تیزی سے کچن سے نکل کر ان کی جانب آئی۔ اجلال ملک کو دیکھتے ہی اس کی سیاہ آنکھوں میں کدورت بھر آئی تھی۔ زیادہ انجان بننے کا ناٹک مت کرو۔ کیا تم نہیں جانتے تمہاری بیوی نے میرے خلاف کیس دائر کیا ہے عدالت میں؟ وہ محیب کو دیکھ خاصا بھڑک کر جواب دے ہوئے۔ اس حرامزادی کو زندہ چھوڑ کر غلطی کی تھی میں نے۔ اگلے ہی پل ان کی نظر نجمہ پر پڑی، جس پر وہ دانت پیستے ہوئے پچھتاوے بھرے لہجے میں گویا ہوئے۔ ڈیڈ، وہ وجیح مرد اپنے رعب دار انداز میں ان کی آنکھوں میں وارننگ دینے لگا۔ کیا یہ لڑکی ہی وجہ ہے ہماری بربادی کی؟ نہ یہ ہوتی، نہ جہازِ اس کے عشق میں پاگل ہو کر تمہیں نقصان پہنچاتا، اور نہ تم دونوں بھائیوں کے بیچ لڑائی ہوتی، نہ آج پوری دنیا کے سامنے ہمارا تماشا بنتا۔ ہماری رسوائی کی وجہ یہی حرامزادی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں خون اترا۔ غصے سے پاگل ہو کر وہ نجمہ کی جانب تیز قدم لینے لگے۔ یقیناً وہ اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نجمہ نے اچانک اپنی جانب برستے خوف میں مبتلا ہوئی، اس قدر خوف کہ اس کا ذہن مفلوج ہو گیا۔ بجائے بھاگنے یا خود کو بچانے کی کوشش کرنے کے، وہ سکتے میں کھڑی ان کے قدم تیزی سے اپنی جانب بڑھتے دیکھنے لگی۔ دور رہیں، میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی سوچیے کبھی نہیں۔ ابھی تو صرف کیس دائر ہوا ہے، اگر آپ نے اپنی حدود ذرا بھی پار کرنے کی کوشش کی تو یقین جانیں پھر کورٹ میں نجمہ کے نہیں میرے وکیل اتریں گے آپ کے خلاف۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایسا کوئی کیس نہیں جو محیب اجلال ملک ہارا ہو۔ اجلال ملک نے ابھی اپنا ہاتھ بلند ہی کیا تھا کہ اس نازک صرف لڑکی کو مارنے کے لیے کہ وہ خوبرو نوجوان ان دونوں کے درمیان اچانک سے دیوار کی مانند حائل ہوا۔ اجلال ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال وہ شیر کی طرح جنگھارتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں گویا ہوا۔ اجلال ملک علم رکھتے تھے کہ روبرو کھڑا وہ رعبدار شخص اپنی زبان کا کتنا پکا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے نجمہ کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے دانت پیستے ہوئے اپنا بلند ہاتھ نیچے کر لیا، جبکہ وہ لڑکی اس کی بازی کو مضبوطی سے پکڑ سہم کر اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ تم نے آج اس دو کوڑی کی لڑکی خاطر اپنے باپ کو ذلیل کیا ہے، یاد رکھنا آج سے ہمارا جینا مرنا ختم۔ ضرورت نہیں تمہیں میرے جنازے کو کندھا دینے کی بھی۔ وہ بے پر کہتے ہوئے سارے رشتے اپنے بیٹے سے ختم کر کے چلے گئے۔ وہ صرف انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ شدید افسردہ ہوا اپنے والد کے ادا کیے ہوئے جملوں کو سن
اس نے ہمیشہ اپنی فیملی کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کی، مگر آخر میں وہ خود ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کا جان سے پیارا بھائی، ماں باپ سبھی تو جدا ہو گئے تھے اس سے۔ وہ اندھیرے کمرے میں آنکھیں موندے سوفے پر بیٹھا ہوا تھا، دل پر شدید اداسی کا راج تھا۔ نہ جانے کیوں دل کو عجیب سی بے چینی لاحق ہوئی۔ جہازے کو سزا ملے پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس پورے مہینے میں اس نے ایک بار بھی جہازے کو نہیں دیکھا تھا۔ اچانک اس خاموش کمرے میں سیل کے رنگ ہونے کی آواز شور برپا کرنے لگی۔ جیب سے سیل نکالا تو اسکرین پر سیکرٹری کا نام چمک رہا تھا۔ سر، اس جانب سے سامع بتاتے ہوئے خاصا ڈر رہی تھی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ محیب نے محسوس کر لی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے خاصی سنجیدگی سے استفسار کیا۔ سر، جہازے سر نے خودکشی کر لی ہے جیل میں، بلیڈ سے اپنی نس کو کاٹ کر۔ بس اتنا سننا تھا کہ محیب کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ گزرا ایک لمحہ آنکھوں کے آگے فلم کی طرح چلنے لگا۔ آنکھوں سے شدید قرب کے آنسو بہنے لگے۔ لگا جیسے دل پھٹ جائے گا آج۔ وہ دونوں میاں بیوی کار میں بیٹھے تو نجمہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ واقف تھی کہ وقت بہت مشکل درد بھرا ہے اس برابر میں بیٹھے شخص کے لیے۔ مانا اس نے منہ سے ایک لفظ ادا نہ کیا تھا، خاموش بت بنے بیٹھا تھا، لیکن وہ انجان نہیں تھی کہ ایک طوفان برپا اس کے دل و دماغ میں۔ وہ پل بھر مار رہا ہے اپنے بھائی کی موت کے غم میں، صرف اس لڑکی کا ہاتھ تھامنا ہی اسے خاصا سکون دینے لگا۔ ڈھارس بنانے لگا کہ تنہا نہیں، وہ ہر دکھ سکھ میں ساتھ کھڑی ہے اس کے۔ وہ ڈائریکٹ سر خانے پہنچا جہاں جہازے کی لاش کو رکھا گیا تھا۔ وہاں پہلے سے ہی اجلال ملک، مبشرہ بیگم، محترمہ رقیہ اور صوبیہ موجود تھے۔ صوبیہ اور مبشرہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ اجلال ملک محیب اور نجمہ کو دیکھتے ہی بے پر اٹھے۔ کہا، آخری دیدار نہیں کرنے دیں گے جہازے کا۔ نجمہ تو ڈائن ہے، تو کھا گئی میرے ہنستے بستے گھر کو، میرے بچوں کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا۔ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مبشرہ بیگم نجمہ پر چڑھائی کرنے لگیں، لیکن محیب اس حالت میں بھی اس کی حفاظت کرنا نہ بھولا۔ تیزی سے اس نازک لڑکی کو اپنے پیچھے چھپا کر خود ان کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا ہو گیا، جیسے خود کو پیش کر دیا ہو اس کے بدل میں۔ جیسے کہہ رہا ہو، جو برا بھلا کہنا مجھے کہہ لو، مگر میری بیوی کی جانب کوئی نگاہ بھی نہ اٹھائے۔ تمہیں اب بھی اس کی پرواہ ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا یہ کھا گئی ہماری خوشیاں، ہمارا ہنستا بستا گھر سب تباہ کر دیا اس لڑکی نے۔ مبشرہ بیگم محیب کی شرٹ اپنی مٹھی میں بھینج کر دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے پر مارتے ہوئے غم سے نڈال حالت میں الگ کے پل چیختے ہوئے بولی۔ وہ جانتا تھا کس قدر اذیت میں اس کی ماں۔ کچھ نہ کہا، نہ انہیں روکا۔ وہ خود ہی کچھ لمحوں بعد اس کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں روتا دیکھ نجمہ کو اپنا اسپتال میں محیب کے سینے سے لگ کر رونا یاد آیا۔ وہ بھی اسی طرح تڑپی تھی اپنی اولاد کے غم میں۔ محیب خود کو اس لمحے شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آج جان لیا تھا، چاہے آپ کتنی کوشش کر لیں، ہر کسی کے لیے آپ اچھے نہیں بن سکتے۔ کسی نہ کسی کی کہانی میں آپ کا کردار منفی ہو ہی جاتا ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے اپنی بیوی کو لے کر۔ اجلال ملک پیچھے سے زور سے اصیلی آواز میں دوڑے۔ وہ تب بھی خاموش کھڑا رہا۔ ایک وقت آیا تھا جب وہ خود اسے مارنے چلا تھا، لیکن تب شدید غصہ تھا۔ وقت کے ساتھ غصے میں خاصی کمی آ گئی تھی، بلکہ یوں کہا جاتے وقت زیادہ بہتر ہو گیا۔ غصے کی جگہ پچھتاوے نے لے لی تھی۔ چپ ہو جاؤ، یہ کوئی وقت ہے لڑنے اور غصہ دکھانے کا؟ ہٹو، آنے دو ان دونوں کو۔ محترمہ رقیہ خاصا برہمی سے گویا ہوئی، جس پر اجلال ملک نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہوئے رستہ چھوڑنے پر۔ جہازے کی لاشی سے کپڑا ہٹتے ہی اس کی جان نکلی۔ ایسا لگا پورے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ صدمے سے دوچار حالت میں کھڑا رہا۔ وہ گود میں کھلاتا تھا اسے اپنی۔ ماں باپ کی لڑائی کے وقت اس کے ذہن وجود کو خود سے لگا کر نہ جانے کتنی دیر بیٹھا رہا کرتا تھا۔ محیب نے بڑی محبت سے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ مجھے معاف کر دینا جہازے۔ وہ شدید رنجیدہ ہو کر آہستگی سے جہازے سے لپٹ کر معافی مانگنے لگا۔ محیب سر، یہ آپ کے بھائی یہ چھوڑ کر گئے ہیں آپ کے لیے۔ ایک پولیس افسر اس کے پاس آ کر ایک فولڈ کاغذ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے گویا ہوا۔ محیب نے اس کاغذ کو بغیر پڑھے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ نہ جانے کتنی بار وہ یہ سوال پوچھ چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم میری فکر مت کرو، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ وہ سگریٹ کا دھواں منہ سے چھوڑتے ہوئے بغیر مڑے سنجیدگی سے جواب دے ہوا۔ مگر جاؤ ناجی، اس نے ذرا سخت لہجے میں حکم صادر کیا۔ تو مجبوراً اسے اسٹڈی میں اکیلا چھوڑ کر دروازہ آہستگی سے بند کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے جاتے ہی محیب نے اپنے بھائی کا لکھا آخری خط، جو اس کے نام تھا، کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ خط: السلام علیکم، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے آپ سے معافی مانگوں۔ میرا گناہ بہت بڑا ہے، شاید معافی کے قابل بھی نہیں۔
آپ کو پتہ ہے بھائی، میں ہمیشہ ہر چیز کے لیے ترسا۔ امی حضور اور ڈیڈ کو لڑنے سے فرصت ہوتی تو مجھ پر دھیان دیتے، مجھے پیار دیتے، میرا خیال رکھتے، مگر نہیں، ان کے پاس میرے لیے کبھی وقت ہی نہیں تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، میں ڈر جاتا تھا ان کے چیخنے کی آوازوں سے بھی۔ میں سہم کر آپ کے ہی تو گلے لگا کرتا تھا۔ آپ میرے لیے ماں باپ دونوں بن گئے تھے۔ یہی بات ہے نا، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی میں ان کی محبت و توجہ کے لیے ترسا۔ پھر ماموں کے گھر آ تو وہاں پیسوں کے لیے ترسا، عزت نفس کے لیے ترسا۔ مامی جب مجھے نوکروں کی طرح کام کروانے کے باوجود گالیاں دیتی، یہاں تھا ایک بار جلتا ہوا اپنے صاحبان یعنی آپ کے ہوا چمٹا اٹھا کر میری کمر پر لگایا، تب کے لیے ترسا۔ میں پوری رات درد سے روتا رہا اور یہی سوچتا رہا کہ اگر آپ ہوتے تو مجھے اس تکلیف سے یقیناً بچا لیتے۔ جیسے تیسے سب ٹھیک ہوا میری زندگی میں کہ اچانک مجھے مال میں نجمہ نظر آئی۔ ایسا تو نہیں کہ آپ واقف نہیں، آپ جانتے تھے نا بھائی، میں شروع سے محبت کرتا تھا اسے۔ کتنا کہا آپ سے، مگر آپ نے مجھے میری محبت کے لیے ترستا سا چھوڑ دیا۔ وہ بھی تاعمر رہا تھا اسے اپنے نکاح میں لے کر، مجھے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپایا۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا جب میں آپ کو اس کی ناقدری کرتے پاتا۔ آپ اسے بیوی کا حق نہیں دے رہے تھے دنیا کے سامنے، اوپر سے اس بیچاری کو اولاد کا غم دکھایا۔ وہ میری انتہا تھی بھائی، جب میں نے اس کے خون آلود جسم کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ مجھے اپنی محرومیاں منظور تھی، مگر نجمہ کو خوشیوں کے لیے ترستا ہوا نہیں دیکھ پایا۔ مجھے شدید نفرت ہو گئی تھی آپ سے۔ میں ایک ناقدری شخص سے اپنی محبت چھین لینا چاہتا تھا، اس لیے آپ کو مارنے کا پلان بنایا، مگر قسمت اچھی ہے شروع سے ہی آپ کی۔ اب میرا ہر منصوبہ ناکام ہوا۔ میں اپنی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ صوبیہ کے حقوق تلفی کرنے لگا۔ میں نے کبھی اسے وہ محبت نہ دی جس کی وہ حقدار تھی، جس کا آج مجھے شدید غم و پچھتاوا ہے۔ ہو سکے تو اسے کہیے گا مجھے معاف کر دے اور میری نازنین کا بہت خیال رکھے، اسے ماں باپ دونوں کا پیار دے، اسے میرے متعلق صرف اچھی باتیں بتائے۔ میں اپنی بیٹی کی نظر میں گرنا نہیں چاہتا۔ میں نے اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی ہے۔ مجھے یقین ہے بھائی، آپ اجلال ملک نہیں بنیں گے، نہ ہی نجمہ جیسی ناانصافی نازنین کے ساتھ ہونے دیں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کو پیسے اور رشتوں کو الگ الگ مقام دیتے، اس لیے آپ کو امین بنا رہا ہوں۔ میری بیٹی کے 17 سال عمر ہونے تک اس کے حصے کی جائیداد کو سنبھالیں۔ میں جانتا ہوں اس معاملے میں آپ پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ بھائی، میری بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کروائیے گا جسے وہ خود پسند کرے، زبردستی نہ ہونے دیجیے گا اس کے ساتھ، پتہ ہے بھائی، میرے پاس بہت وقت ہوتا ہے جیل میں۔ اب سوچتا ہوں بیٹھ کر میری اس حالت کا ذمہ دار کیا صرف میں ہوں؟ تو دل و دماغ ہم آواز ہو کر کہتے ہیں نہیں، تمہارے والدین بھی ہیں۔ ڈیڈ اپنے بھائی کا میرے سامنے بے دردی سے شہاب کے ساتھ مل کر قتل نہ کرتے تو امی حضور عروسہ چاچی کے ساتھ جانوروں جیسی بدسلوکی نہ کرتی تو یقیناً میرے لیے بھی کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا یا قتل کرنے کا سوچنا ناممکن ہوتا۔ ان کے پورے افعال میرے ذہن میں بچپن سے نقش ہو گئے۔ نتیجہ مجھے بھی اپنے بھائی کا قتل کرنا یا لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا یا انہیں قتل کروانے کی کوشش کرنا کوئی برا فعل معلوم نہیں ہوا۔ اگر وہ اپنی لڑائیوں سے ہٹ کر مجھ پر توجہ دے دیتے تو یقیناً میرا آج یہ جیل کی 4 دیواریں نہ ہوتی۔ میرا دم گھٹنے لگا ہے اب ان میں۔ نجمہ کی کدورت بھری نظریں مجھے 100 بار موت دیتی ہیں۔ اب مجھے مزید برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا اپنے اس نالائق و بیوقوف بھائی کو۔ آپ کا اجازے۔ خط پڑھنے کے بعد وہ خط کو سینے سے لگائے رونے لگا۔ اپنے چھوٹے بھائی کی محبت اس کی آنکھوں سے اشک بن بن کر بہہ رہی تھی۔ وقت کو موڑا نہیں جا سکتا، ورنہ وہ اپنی ساری غلطیوں کی تصحیح کر رہا تھا۔ کاش میں تمہاری بات مان لیتا۔ وہ لرزتے ہوئے وجود اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ گویا ہوا، سوائے پچھتاوے کے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہی جس قدر سختی سے اسے جانے کا حکم صادر کیا تھا، امید نہیں تھی کہ وہ واپس آئے گی، مگر وہ آئی۔ حیثیت سے دروازہ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے اس کا نام پکارا۔ جب جواب نہ ملا تو خود ہی اندر آ گئی۔ جب صوفے کے سامنے آئی تو محیب کو اپنی آنکھیں مسلتا ہوا پایا۔ اس کی آنکھیں سرخ لال تھیں، جو گواہ بن گئی تھی کہ رویا ہے ابھی۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، صبر کرو، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ برابر میں بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتے ہوئے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا کر نرمی سے حوصلہ دیتے ہوئے بولی،
مانا ہاتھ اتنے لمبے نہیں تھے کہ پوری کمر کا اثار باندھ پاتی، مگر پھر بھی جتنا ممکن تھا اتنا جکڑ رکھا تھا اس خوبصورت نوجوان کو اپنے اثار میں۔ سب میری غلطی ہے، کاش میں نے اس کی محبت نہ چھینی ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتا۔ یہ پہلی بات ہے جب اس نے محب اجلال ملک کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ رو رہا تھا، اس کا پورا وجود نجمہ نے لرزتا ہوا پایا۔ اس کے آنسو وہ اپنی کمر پر گرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، تمہارا اور میرا جوڑ طے تھا، پھر میں کسی اور کی کیسے ہو سکتی تھی؟ بالفرض تم ہاں کر بھی دیتے تب بھی میں ان سے شادی نہ کرتی، کیونکہ میں نے انہیں ہمیشہ اپنے بھائی کی نگاہ سے دیکھا ہے، بڑا بھائی۔ میں بہت پیار کرتی ہوں تم سے محب، سب سے سچی محبت نکاح ہے، اور اس سے مقدس و پاک لڑکا لڑکی کے درمیان کوئی محبت نہیں۔ وہ مقدس رشتہ خدا نے ہمارے درمیان قائم کیا۔ محبت اپنا رنگ وقت کے ساتھ بدل لیا کرتی ہے، وہ نکاح ہے جو اٹل ہے، جو موجوں سے ٹکرا کر بھی قائم رہتا ہے۔ غلطی جائز بھائی کی اپنی ہے، نکاح کے بعد محبت خدا ڈالتا ہے دلوں میں، اسے ابھارنا ہمارا کام ہے۔ انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی صوفیہ بھابی کی جانب اپنے قدم بڑھانے کی۔ وہ محبت کے نام کو اپنے ذہن پر مسلط کیے بیٹھے بھابی کے حقوق و فرائض کرنے کے بجائے اس کے صوفیہ بھابی کے حقوق و فرائض ادا کرنے میں مگن ہوتے۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، اس لیے بند کرو خود کو قصوروار ٹھہرانا۔ مقابل کو روتا دیکھ وہ بھی تڑپ اٹھی تھی، اس کے سینے سے ہٹ کر اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہ اس کے حسین چہرے پر بنائے بڑی محبت و نرمی سے سمجھانے لگی۔ مقابل نے جواب میں کچھ نہ کہا، بس اس کے نازک وجود کو اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں قرب کی شدت سے بند کر لیں۔ وقت لگتے ہیں زخم بھرتے بھرتے، پل بھر میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اس لمحے اس حسین دلربا کا ساتھ کسی عظیم نعمت سے کم نہ تھا۔ ماسٹر، ایک بوڑھی خاتون آئی ہیں، آپ سے باہر ملنا چاہتی ہیں، ایک ملازمہ نے آ کر اطلاع دی۔ کوٹ پہنتے ہوئے اس نے اسپاٹ میں سر لایا۔ جی۔ وہ نیچے آیا تو ایک بوڑھی خاتون ایک چھوٹی سی بچی کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ وہ میری کو دیکھتے ہی فوراً اس کے قریب آئی اور بچی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ سہیل کی بیٹی ہے، اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کا باپ اسے روزانہ مجھ بوڑھی کے پاس چھوڑ جاتا، پھر اچانک ایک دن سہیل کی موت کی خبر آئی اور بوڑھی اسے مزید نہیں سنبھال سکتی۔ سہیل آپ کا ڈرائیور تھا، اس کی جان میں نے سنا ہے آپ کے دشمنوں نے لی۔ اس بچی کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے میں اسے آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ اس بوڑھی خاتون کی بات سنتے محب نے اس ننھی سی شہزادی کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ وہ بچی چاند سا چہرہ لیے ہوئے تھی اور اس کی دودھیائی سرخ رنگت پر لال رنگ کی سادہ سی فراق خاصا جچ رہی تھی۔ نہ جانے کیا کشش تھی اس بچی میں، محب کو وہ پہلی نگاہ میں بہت پیاری سی لگی۔ اس کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ، محب نے دوبارہ اس کی نام زیر لب دہرایا۔ ناج، یہ لو۔ وہ کمرے میں سے گود میں لے کر داخل ہوا۔ نجمہ شاہزین کو جھولے میں لٹا کر پلٹی تھی کہ محب نے فاطمہ کو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، کس کی اتنی پیاری بچی اٹھا کر لے آئے ہو؟ نجمہ اسے گود میں لیتے ہوئے ایک ابروج کھا کر تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ یہ فاطمہ ہے، سہیل کی بیٹی۔ ڈرائیور کی بیٹی؟ نجمہ نے حیرت سے دہرایا، جس پر مقابل تصدیق مسبات میں سر ہلانے لگا۔ اس کا دنیا میں اب کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ ہمارے ساتھ رہے گی آج سے۔ محب کی بات سنتے ہی نجمہ تھوڑا پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اللہ پالے کے بہت مسائل ہوتے ہیں، ہم اسے ایسے نہیں پال سکتے، جیسے یہ بالغ ہوگی اس کا اور تمہارا پردہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ نجمہ نے اسلامی اسٹڈی کی تعلیم کے دوران اللہ پالے کے مسائل پڑھ رکھے تھے، اس لیے وہ اپنی پریشانی کی وجہ بیان کرنے لگی۔ ٹینشن نہ لو، میں اپنے شاہزادے کا نکاح کرا دوں گا اسے، پھر تو پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا۔ وہ خاصا لاپرواہی سے گویا ہوا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ جانتے بھی ہو میں مذاق نہیں کر رہی، کسی کی بیٹی کی ذمہ داری لینا کوئی کھیل نہیں ہے۔ کل کو میرا بیٹا بھی جوان ہوگا، میں ایک لڑکی کو اپنے بیٹے کے ساتھ کیسے رکھ سکتی ہوں؟ بتایا تو ہے نکاح سے ہم نکاح کرا دیں گے دونوں کا۔ اب پلیز امی حضور کی طرح ساؤنڈ کرنا بند کرو، وہ جھنجلا کر کہتے ہوئے، تم شاہزادے کی پسند کو اہمیت نہیں دو گے؟ وہ خاصا سنجیدگی سے پوچھنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ تم ابھی سے ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ جب وقت آئے گا تب کی تب دیکھیں گے، فی الحال میں اتنا جانتا ہوں اس بچی کے باپ کی جان میری وجہ سے گئی ہے۔ میں سہیل کا خود کو قرضدار محسوس کرتا ہوں، اس کی اچھی تربیت و پرورش کر کے خود سے سہیل کا قرض اتارنا چاہتا ہوں، پلیز میرا اس میں ساتھ دو۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو مقابل کھڑی حسینہ خاموش ہو گئی۔ وہ خوب رو نوجوان فیصلہ کر چکا تھا اس بچی کو پالنے کا۔
نجمہ نے فقط اس بات میں سر لیا، پھر اپنی گود میں اس چاند سی گڑیا کو دیکھنے لگی جو سو رہی تھی۔ اسی دن کمرے میں ایک ہی جگہ دو جھولے لگ گئے۔ صرف کچھ ہی دنوں میں فاطمہ ان دونوں کو اپنی بیٹی لگنے لگی۔ نجمہ کو گمان ہوتا کہ اس کے یہاں جڑواں بچوں کی ولادت ہوئی ہے۔ باپ کو بیٹی سے بیٹے کے مقابلے میں زیادہ انس ہوتا ہے، ویسے ہی محیب کو شاہزین کے مقابلے فاطمہ سے زیادہ الفت ہونے لگی تھی۔ نجمہ ثبوت کی متلاشی تھی۔ محیب اپنی زبان کا پکا آدمی تھا، اس نے سوائے پیسوں کے اس کے اجلال ملک کے کیس میں کوئی مدد نہ کی۔ نجمہ کا کیس دن بدن ثبوت نہ ہونے کے سبب کمزور پڑ رہا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی اس معاملے کو لے کر۔ ایک دن وہ محیب کے کپڑے الماری میں سیٹ کر کے رکھ رہی تھی کہ ایک شرٹ نیچے گری۔ نجمہ اٹھانے کے لیے جھکی تو اس شرٹ سے ایک سفید رنگ کا کاغذ ہلکا سا باہر کی جانب جھلکتا نظر آیا۔ تجسس کے سبب اس نے کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ وہ جائزے کا آخری خط تھا محیب کے نام، جس میں اجلال ملکہ شہاب کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کے قتل کا ذکر تھا۔ نجمہ کو اس خط سے معلوم ہوا کہ شہاب اس کے باپ کے قتل میں شریک تھا۔ اگر شہاب گواہی دے اور اپنا جرم قبول کر لے تو اجلال ملک کو اس کے کیے گناہ کی سزا ملنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مگر شہاب اجلال ملک کا خاص بانی تھا، وہ بھلا کیوں اپنے مالک سے غداری کرنے لگا؟ اچانک وہ اپنی میٹنگ ختم کر کے کیبن میں داخل ہوا تو نجمہ کو آمنے سامنے صوفے پر بیٹھا اپنا منظر پایا۔ وہ حسین دلربا پہلی بار آفس آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مقابل اندازہ لگا چکا تھا کہ ضرور اسے کوئی مدد درکار ہے۔ کیوں میں نہیں آ سکتی؟ وہ مسکراتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ بالکل آ سکتی ہو، تمہارا ہی ہے سب کچھ، وہ تیزی سے جواب دے ہوا۔ تمہارا یا ہمارا؟ میں اور تم الگ تو نہیں؟ وہ فوراً ہی خفگی کے ساتھ اس کے کہے جملے کی تصحیح کرنے لگی۔ ہمارا۔ اس کی خفگی بھری نظریں دیکھ وہ اپنے کہے غلط لفظ کی تیزی سے درستی کرتے ہوئے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا۔ دونوں کو وہ مشکل سلا کر گھر سے نکلی۔ وہ مقابل حسینہ خاصا تھکے لہجے میں بولی۔ اس کا جواب سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے ایک بہت ضروری کام تھا، اس نے باتوں میں موقع پاتے ہی لچکدار انداز میں کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے شہاب کو پکڑنے میں۔ نجمہ کا جملہ سنتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے ایک لمحے کے لیے بڑی ہوئیں۔ اگلے ہی پل وہ نارمل انداز میں اس کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہو کر اس کے حسین سراپے کو بغور دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگا، کیا تم نے اجازت کا خط پڑھا ہے؟ اور اب وہ خط میرے وکیل کے پاس ہے۔ مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے اس وقت۔ اس کے کہتے ہی کمرے میں مکمل خاموشی طاری ہوگی۔ بہت دیر تک اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ نجمہ اس کے خوبصورت چہرے کو سر دھوتا دیکھ رہی تھی۔ سوری، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھ کر کوٹ کا بٹن ایک ہاتھ سے لگاتے ہوئے باہر جانے لگا۔ پلیز محیب، تمہارے علاوہ اس معاملے میں میری کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، پلیز۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے مقابل کھڑی اس مغرور لڑکی کو خود سے اتنی التجا کرتے پایا۔ نج گھر جاؤ، وہ بغیر اس کی جانب مڑے سنجیدگی سے کہہ کر چلا گیا۔ صوبیت کی ٹرم ختم ہوتے ہی اس کی والدہ ملک منشن سے اسے اور نازنین کو لے کر چلی گئی تھیں۔ اس کے بھائی اور والد ابھی بھی جیل میں سزا کاٹ رہے تھے۔ ان کی کافی بدنامی ہو چکی تھی، اس لیے صوبیہ کے لیے رشتے ملنے میں بہت مشکل پیش آنے لگی۔ صوبیہ کی والدہ جلد سے جلد اس کی دوسری شادی کر دینا چاہتی تھی۔ مبشرہ بیگم کو اکیلا گھر اب کاٹنے کو دوڑتا، انہیں اپنی پوتی اور بیٹوں کی شدت سے یاد ستاتی۔ وہی میری بات تو سنو۔ وہ فاطمہ کو گود میں لیے بیٹھا ہوا تھا کہ نجمہ گارڈن میں آئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر خفگی سے جانے لگا۔ وہ خوبرو نوجوان ابھی تک سخت ناراض تھا اس سے، کیونکہ اس نے نہ صرف اس کے بھائی کا خط بغیر اجازت پڑھا بلکہ اسے اپنے کیس میں ثبوت کے طور پر اجلال ملک کے خلاف استعمال بھی کر رہی تھی، جس کی وجہ شہاب سے کورٹ میں پوچھ تاچھ ہوئی۔ محیب پلیز، وہ راستہ روکتے ہوئے بولی۔ دیکھو نج، میں نے پہلے ہی کہا تھا میں تمہارے اس کیس میں کوئی مدد نہیں کروں گا۔ وہ خاصا خفگی سے کہتے ہوئے دوسری جانب قدم بڑھانے لگا۔ تمہیں اتنی سی بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے ڈیڈ نے ایک انسان کا قتل کیا، وہ سزا کے حقدار ہیں۔ یاد رکھو، ظلم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے۔ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہوا کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ تم واقف نہیں کہ اجلال ملک کی نیت میرے والد کو مارتے وقت کیا تھی؟ انہوں نے تمہاری خالہ کی عزت لوٹنے کے سبب نہیں مارا میرے والد کو، انہوں نے جائیداد کے لیے مارا ہے۔ اس کے باوجود تم ان کا ساتھ دے رہے ہو، جو غلط ہے۔ میں صحیح غلط نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر ڈیڈ نہ مارتے تو میں مار دیتا۔ وہ گھٹیا انسان اسی قابل تھا۔ وہ خاصا آگ بگولا ہو کر جواب دے ہوا۔ چلو مان لیا، میرے والد قابل تھے کہ انہیں سزا ملے، مگر وہ سزا انہیں قانون دیتا۔ اس لڑکی کے بات سنتے ہی ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کے کناروں پر نمودار ہوئی۔ تم پاکستان کے عدالتی نظام کو جانتی ہی کتنا ہو؟
تم انصاف کے لیے چیخ چیخ کر مار بھی جاؤ نا تو بھی تمہیں نہ ملے۔ یہاں دولت مند کبھی اپنے حصے کی سزا نہیں پاتا، اس لیے ملک خاندان کا سر عام تماشا بنانا بند کرو، یہی سب کے لیے بہتر ہے۔ کیا جازِ بھائی کی طرح تم نے میرے والد کا قتل اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا تھا؟ وہ سخت لہجے میں کہہ کر اس لڑکی کے پاس سے گزر کر جانے ہی لگا تھا کہ اچانک اس لڑکی کے کیے سوال نے اس کے قدموں کو روکنے پر مجبور کیا۔ کیا اتنی نفرت تھی ان سے کہ ایک بار بچانے کی کوشش بھی نہیں کی؟ وہ چلتی ہوئی آگے آئی اور اس کی نیلی سمندر جیسی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اور بھرے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ ایسا نہیں ہے، جب میں کمرے میں داخل ہوا تو ڈیڈ اور شہاب تمہارے باپ کا آلریڈی قتل کر چکے تھے، میں نے تو صرف انہیں جازے کو دھمکاتے دیکھا تھا۔ وہ فوراً انصاف گوئی سے جواب دہ ہوا۔ اگر تم دیکھتے تو کیا اپنی طاقت کے مطابق بچانے کی کوشش کرتے؟ اس جذباتی سوال پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں بھی انسان ہوں ناجی، مجھ سے وہ سوال نہ کرو جن کے جواب جان کر تمہیں مزید تکلیف ہو، وہ نہایت گمبھیر لہجے میں کہہ کر جانے ہی لگا تھا۔ چلو مزید کوئی سوال نہیں کرتی تم سے، مگر ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں، تم اس کیس میں اگر میری مدد نہیں کر رہے تو خلاف بھی نہیں جاؤ گے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی جانب معاہدے کے لیے بڑھا کر اپنی پر امید نگاہوں سے تکتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ مقابل کی پر امید نگاہیں نہ جانے کیوں اسے شرمندہ سا کر رہی تھی۔ اس نے نظریں چرا کر لاپرواہی سے جواب دیا۔ آخر میں چاہے کچھ بھی ہو، اپنا وعدہ یاد رکھنا محیب، تم اپنی طاقت کا میرے خلاف استعمال نہیں کرو گے۔ مخاصرت جتاتے ہوئے اس کا ہاتھ ابھی بھی مقابل کی جانب بڑھا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ تو نہ تھاما مگر اس بات میں سائر لا کر فاطمہ کو لے کر چلا گیا۔ سوری۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا سیل دیکھتے ہوئے اس گبرو نوجوان سے دل ہی دل میں نہایت ندامت کے ساتھ معافی مانگنے لگی۔ کمرہ عدالت میں پہلی بار محیب کو گواہی دینے کے لیے بلوایا گیا۔ جج صاحب، محیب اجلال ملک کو کٹہرے میں بلانے سے پہلے میں ایک ریکارڈنگ سنانا چاہتا ہوں، جس کے بعد یہ کیس شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا۔ ریکارڈنگ کا لفظ سنتے ہی محیب نے حیران ہو کر نجمہ کو دیکھا۔ اسے 2 دن پہلے کیے ہوئے نجمہ کے سوالات یاد آئے۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جج کی اجازت دیتے ہی ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو ڈیڈ اور شہاب تمہارے باپ کا آلریڈی قتل کر چکے تھے، میں نے تو صرف انہیں جازے کو دھمکاتے دیکھا تھا۔ ریکارڈنگ سننے کے بعد اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور کر نجمہ کو دیکھا جو اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ محیب اس کی نگاہوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ ہمت ہی نہ ہوئی روبدار شخصیت سے نظریں ملانے کی، اس لیے چہرہ ندامت سے جھکائے رکھا۔ دوست جانب اجلال ملک اور مبشرہ بیگم محیب کو غم و غصے کی ملی جلی کیفیت سے تک رہی تھیں۔ نجمہ کے وکیل کے بلاتے ہی وہ اپنے کوٹ کا بٹن الٹے ہاتھ سے لگاتے ہوئے کھڑا ہوا اور اس کا حسین چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، تاثرات سے جیسے بالکل عاری ہو۔ قرآن پاک کا راز رکھنے کے بعد وہ کوئی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے بہت محتاط ہو کر جواب دے رہا تھا۔ تو مسٹر محیب، ریکارڈنگ میں آپ نے کہا کہ آپ نے جازے کو دھمکاتے دیکھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کیا دھمکا رہے تھے آپ کے والد آپ کے چھوٹے بھائی کو؟ وکیل نے نہایت تجسس والے انداز میں استفسار کیا، جبکہ ریکارڈنگ میں وجہ موجود تھی۔ یہ ریکارڈنگ میری ہے، اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ نہیں جانتے یہ کتنا ایڈوانس دور ہے؟ وہ اپنی بھرمدار آواز میں چھوٹی آنکھوں کو آنکھیں کر وکیل کو گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کا کانفیڈنس لیول دیکھ ایک لمحے کے لیے وکیل بھی سٹپٹایا۔ یہ آپ ہی کی آواز ہے، 2 دن پہلے آپ نے خود میری کلائنٹ کے سامنے قبول کیا تھا کہ آپ نے قتل ہوتے نہیں دیکھا، مگر اجلال ملک یعنی اپنے والد کو اپنے چھوٹے بھائی کو ڈراتے ضرور دیکھا، اور پھر آپ کے چھوٹے بھائی جازے کے خط میں بھی اس قتل کا ذکر تھا۔ ایک مرتا ہوا شخص اپنے بھائی کی معافی نامے میں جھوٹ تو نہیں لکھے گا نا؟ وکیل کا جواب سنتے ہی اسے خود روبرو نوجوان نے ہونٹ کھینچے۔ چلیں ایک وقت کو میں مان لیتا ہوں کہ وہ ریکارڈنگ آپ کی نہیں، مگر پھر آپ میرے ایک سادہ سے آسان سے سوال کا جواب دیں۔ کیا آپ نے اپنے والد کو جازے کو دھمکاتے دیکھا تھا، ہاں یا نہیں؟ نجمہ کا وکیل باتوں کو گھما پھرا کر بار بار ایک ہی پوائنٹ پر لا کر روک رہا تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، سوال کا جواب صرف آپ کو ہاں یا نہ میں دینا ہوگا۔ آپ نے دیکھا تھا مسٹر محیب یا نہیں؟ وہ خاصا زور ڈالنے لگا۔ نجمہ کی ریکارڈنگ کے سبب وہ خاصا پھنس چکا تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، وہ اپنی روبدار آواز میں اپنا جملہ دہرانے لگا۔ اگر جازے کو یاد ہے وہ قتل، تو آپ تو اس سے عمر میں بڑے ہیں، آپ کو تو یقیناً زیادہ بہتر یاد ہوگا، اس لیے عدالت کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر جواب دیں۔
ہاں یا نہ۔ اس بار وکیل نے اسے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال پریشرائز کرنے والے انداز میں کہا۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا۔ وہ بول ہی رہا تھا کہ وکیل بات کاٹتے ہوئے مسٹر محیب ہاں یا نہ، عدالت کا وقت ضائع نہ کریں، بس ہاں یا نہ میں جواب دے کر ختم کریں۔ وکیل مسلسل اس بار دباؤ ڈال رہا تھا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا۔ ابھی وہ جھنجھلا کر بولنے لگا تھا کہ وکیل پھر بات کاٹتے ہوئے ہاں یا نہ مسٹر محیب، اس نے قسم کھائی تھی کہ سچی گواہی دے گا، وہ جھوٹ کیسے بول دیتا۔ پھر وکیل کے حد سے زیادہ پریشرائز کرنے کے باوجود بھی وہ خاموش رہا۔ اب کی خاموشی گواہ ہے مسٹر محیب کہ آپ نے دیکھا تھا۔ ویسے آپ نے اپنی والد کو کن لفظوں میں دھمکاتے سنا؟ کیا آپ عدالت کو بتانا چاہیں گے؟ اس نے دانستہ طور پر مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ محیب واقف تھا وکیل صرف اسے غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے عطااللہ خان خود کو نارمل رکھنے کی صحیح کرنے لگا۔ میں نے کہا نا میں چھوٹا تھا، وہ دانت پیستے ہوئے بمشکل غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے یاد نہیں، کیونکہ اجلال ملک کا ایک ایک لفظ اسے اچھی طرح یاد تھا۔ اچھا چلیں مان لیا کہ آپ کو وہ دھمکیوں میں جملے یاد نہیں، مگر یہ تو یاد ہوگا نا کہ ان جملوں کا مفہوم کیا تھا۔ آپ عدالت کو وہ بھی بیان کر دیں۔ اب بار بار ایک ہی سوال کیوں کر رہے ہیں؟ وہ خاصا جھنجلا کر۔ کیونکہ آپ ٹھیک جواب نہیں دے رہے۔ وکیل نرمی سے مسکرا کر۔ آپ کی ریکارڈنگ کے مطابق آپ نے شہاب کو اجلال ملک کے ساتھ پایا تھا کمرے میں، رائٹ؟ کم از کم اس سوال کا جواب تو دے ہی سکتے ہیں آپ۔ وہ خاصا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا۔ آپ یوں خاموش رہ کر عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں مسٹر محیب۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو وکیل ہلکی سی برہمی کے ساتھ بولا، ہاں یا نہ مسٹر محیب، ہاں یا نہ۔ وہ بار بار استفسار کر کے چلے جا رہا تھا۔ یاد رکھیں آپ کی خاموشی ہاں کے طور پر لی جائے گی، وکیل نے خاصا جتاتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود بھی وہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسٹر محیب خاموش ہیں۔ ان کی خاموشی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے کہ ریکارڈنگ میں انہی کی آواز ہے۔ انہوں نے خود دیکھا ہے اپنے والد کو اپنے چھوٹے بھائی کو دھمکاتے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اجلال ملک نے اپنے خاص ملازم کے ساتھ مل کر اپنے چھوٹے بھائیوں کا جائیداد حاصل کرنے کی غرض سے قتل کیا۔ نجمہ کے وکیل نے شہاب کو ایک ہفتے کی جسمانی ریمانڈ کے لیے مجسٹریٹ کی درخواست دی، جو منظور ہوئی۔ شہاب کوئی پیشہ ور مجرم نہیں تھا، بس یہی سبب تھا کہ نجمہ کا وکیل پورے اعتماد تھا کہ جسمانی ریمانڈ میں شہاب اپنا گناہ ضرور قبول کر لے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ شہاب نے نہ صرف اپنا گناہ قبول کیا بلکہ اجلال ملک کے خلاف بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہوا۔ دونوں کے درمیان بات چیت مکمل بند تھی۔ نجمہ کو گمان ہوا شاید وہ بستر میں الگ کر لے گا، مگر یہ دیکھ کافی حیران و خوش ہوئی کہ وہ ستمگار اس کی جانب اپنی پشت کر کے ہی صحیح مگر سویا ساتھ ہی تھا۔ سچ شہاب کل عدالت میں بڑے سر کے خلاف بیان دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ریکارڈنگ کے بعد سے وہ برابر مسعودی حسینہ سے سخت ناراض و خفا تھا۔ اس لڑکی نے اپنی والد کی خاطر نہ صرف اس کی اجازت کے بغیر اس کے مرحوم بھائی کا خط استعمال کیا، بلکہ اس کی پرسنل باتوں کو، جو صرف ان دونوں میاں بیوی کے درمیان گھر میں ہو رہی تھی، انہیں کورٹ تک بھی پہنچایا۔ وہ کیوں کر غصہ نہ ہوتا؟ وہ دشمنی جہاں اتنے دنوں سے اس کی خفگی کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لا رہی تھی، جیسے وہ کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو اس کی زندگی میں۔ ابھی بھی بجائے منانے کے کتنے آرام سے سو رہی ہے۔ یہ دیکھ مزید دل جلا۔ اس نے سن کر اپنی پررونق پریشانی کے عالم میں مس لی۔ سر آپ کہیں تو آج رات ہی کام تمام کر دوں اس کا، نہ ہوگا کل بڑے سر کے خلاف بیان دے گا۔ محیب کو پسندیدہ جوتا جو تھانے میں موجود تھا، جو صرف اس کے محیب کا بندہ جو تھانے میں موجود تھا، جو صرف اس کے ایک حکم کے تابع بیٹھا ہوا تھا کہ یہاں وہ ہاں کرے اور وہاں شہاب کا کام تمام ہو۔ اس نے گمبھیر لہجے میں اجازت طلب کی۔ وہ خوفزدہ نوجوان ہاں کرنے ہی لگا تھا کہ مقابل سے ہوتی حسینہ اچانک ہی اس کی جانب مڑی اور اپنا ہاتھ نیند میں اس کے پیٹ کے گرد حائل کیا، پھر اس کے سینے سے سر لگا کر بالکل اس سے چپک گئی۔ وہ مقابل حسینہ کی گرم سانسوں کو اپنے سینے پر محسوس کرنے لگا۔ اچانک ہی اسے کیا وعدہ یاد آیا۔ آخر میں چاہے کچھ بھی ہو، اپنا وعدہ یاد رکھنا محیب، تم اپنی طاقت کا میرے خلاف استعمال نہیں کرو گے۔ اس کے بولے جملے کانوں میں گونجنے لگے، پھر اداسی و بے بسی سے مسکرا دیا۔ وہ حسینہ 2 قدم آگے نکلی تھی، اس بار اس سے کیا وعدہ کیسے توڑ دیا؟ سر بہت دیر تک ماحول پر خاموشی طاری رہی۔ دوسری جانب اس کے مثبت جواب کے منتظر بیٹھا شخص بے صبرا ہو کر بولا،
محب جانتا تھا اس کا یہ فیصلہ کتنا اہم ہے۔ یہ فیصلہ جلال ملک کو جتوا سکتا تھا کیونکہ شہاب کی موت کے بعد کوئی گواہ باقی نہ رہا۔ ویسے اسے ہرا بھی سکتا تھا کیونکہ شہاب کی گواہی جلال ملک کو تاعمر قید کی سزا دلوانے کے لیے کافی تھی۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک غیر اساسی عوام میں خارج کر سخت فیصلہ لیا جائے گا۔ وہ زبان کا پکا تھا، چاہے کچھ بھی ہو وہ اپنی زبان سے نہیں پھر سکتا۔ نہ اس کی اپنی اصولوں کے خلاف، یہ اس کے اپنے اصولوں کے خلاف ہے۔ کیا؟ مگر سر، دوسری جانب بیٹھے شخص کو خاصا جھٹکا لگا۔ وہ فوراً ہی احتجاجاً بولا۔ اس سے پہلے وہ مزید پوچھتا، اس خوب رو نوجوان نے کال منقطع کر دی۔ دیکھا جائے تو مسز محب، آپ یہ پورا کیس میرے کندھے پر بندوق رکھ کر جیت رہی ہیں۔ اب لگتا ہے میں نے بڑی غلطی کی آپ کی قابلیت و ذہانت کو ہلکا لے کر۔ آپ تو مجھے پہلے ہی وعدوں میں باندھ کر سائیڈ میں بٹھا چکی تھی۔ آخری جملہ وہ خاصا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سنتے ہی مقابل حسینہ کے ہونٹوں پر پیاری سی مسکان بکھری۔ کیونکہ چہرہ اس کے سینے میں چھپا ہوا تھا اس لیے وہ اس لڑکی کو مسکراتے دیکھ نہ سکا۔ وہ نہیں جانتا اس کا یہ فیصلہ سن نجمہ کے دل میں اس کے لیے محبت و عزت کس قدر بڑھ گئی تھی۔ وہ بڑی محبت سے اس کے گرد اپنے اثار کو مزید تنگ کرنے لگی، جیسے خود میں سمول لینا چاہتی ہو، جبکہ وہ خوبرو نوجوان خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کی حالت اس لمحے بن پانی کی مچھلی کی طرح تھی۔ اسے گمان ہوا کہ اس کے دشمن جہاں نے ایسی جگہ لا کر مارا ہے جہاں اسے پانی بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ وہ جانتا تھا کل کے بعد اس کا باپ زندگی میں کبھی بھی اس کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرے گا، نہ اس کی ماں۔ اس لڑکی کا اثار اپنے ہاتھوں سے کھول کر دراز سے سگریٹ کا پورا ڈبہ اٹھا کر باہر جانے لگا۔ دروازے پر پہنچ کر واپس پلٹ کر سوتی ہوئی لڑکی کو نئے شکوے بھری نگاہ سے دیکھنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر اسے ایسے ہی تکتا رہا۔ نجمہ اس کی آنکھوں کی تپش اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ اچانک اسے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، جس پر آہستگی سے آنکھیں کھول کر اس نے دروازے کی سمت دیکھا۔ اگلے ہی لمحے آنکھیں حیرت سے پھیلیں کیونکہ وہ خوبرو نوجوان دونوں ہاتھ فولڈ کرے اسے ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ نجمہ کو لگا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ خاصا شرمندہ ہو کر اٹھ کر بیٹھی۔ ویسے بھی مقابل علم رکھتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، اس لیے سونے کا ناٹک برقرار رکھنا بیکار تھا۔ وہ اس لمحے سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا بولے۔ مقابل نے اسے گور کر دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے باہر چلا گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ خوبرو نوجوان صرف اسے بتانے کے لیے رکا تھا کہ وہ یہ سمجھنے کی بھول نہ کرے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ آخرکار وہ دن آن پہنچا تھا جب جلال ملک کو عبدالرحمن کے قتل کیس میں سزا ہوئی۔ ماں، میں نے آج اپنے ڈیڈ کے قاتلوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ آخرکار سچ کی جیت ہوئی۔ کورٹ سے باہر آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کو کال کی، جو بیماری کے سبب استنبول سے آ نہیں سکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، وہ خوشی کے آنسو تھے، شکر کے سجدے تھے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نجمہ کی بات سنتے ہی عروسہ بیگم کی آنکھیں قرب و مسرت کی ملی جلی کیفیت سے بند ہوئیں اور لبوں پر از خود ہی یہ جملہ ابھر آیا۔ وہ کون سا ظلم تھا جو ان ظالموں نے ان پر نہیں ڈھایا تھا؟ شوہر کا قتل، جانوروں جیسا سلوک، حرامن وحشیت جیسے گندے توہین آمیز لفظوں کا استعمال، جان سے پیاری بیٹی کو چھوٹی سی عمر میں جیل بھجوانے کی کوشش، اس کی زبردستی شادی، اس کی جائیداد چھیننے کی سعی، خود پر بیتی اذیت و تکلیف۔ آنکھوں سے گرتا ہر وہ آنسو جو رب کے سامنے باہر، خاموش آنسو جو قرب سے بھرا تھا۔ وہی جانتی ہے کتنا سہا تھا انہوں نے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ آنکھوں سے بہتے موتیوں کے ساتھ مسرت بھرے لہجے میں خدا کا شکر ادا کیا۔ مبشرہ بیگم کا سارا غرور مانو خاک ہوا۔ ان کی پوری فیملی بکھر کر رہ گئی تھی۔ جہاں ایک طرف جوان بیٹی کی موت کا صدمہ لاحق تھا، وہیں دوسری جانب اپنے شوہر کی تاعمر قید کی سزا انہیں پل پل مار رہی تھی۔ صوبیہ کی دوسری شادی اس کے 10 سالہ بڑی عمر کے کزن عمیر سے ہوئی۔ عمیر نے شادی سے پہلے ہی نازنین کی ذمہ داری اٹھانے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس کے سبب صوبیہ اس شادی کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ مگر اس کی والدہ نے اسے بہت سمجھایا اور یقین دہانی کرائی کہ وہ نازنین کو سنبھال لیں گی، وہ بچی کی خاطر اپنی پوری زندگی خراب نہ کرے۔ صوبیہ کی شادی کے بعد نازنین اپنی نانی کے ساتھ رہنے لگی۔ جب نازنین کی اپنی نانی کے گھر آنے کی خبر مبشرہ بیگم کو ملی تو وہ فوراً ہی اپنی پوتی کو ملہم منشن لے آئیں اور اس کی پرورش خود کرنے لگی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو خاموشی اندھیرے کا راج پایا۔ فکر مند ہو کر تیزی سے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی وہ دشمن جہاں پورا کمبل منہ پر ڈھانپ کے بیڈ پر سوتی ہوئی نظر آئی۔ ابھی وہ اس کی جانب بڑھتا ہے اس سے قبل ہی ماسٹر باہر سے دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ، آپ کے لیے کھانا لگا دوں۔ ملازمہ نے تیزی سے آ کر نظریں جھکائے نہایت شائستہ انداز میں استفسار کیا۔ دل چاہا کہ نجمہ کے بے وقت سونے کے متعلق پوچھے، مگر پھر لب بھینچ لیے
کیونکہ واقف تھا کہ گھر کے سارے ملازمین اس لڑکی کے بڑے فرما بردار ہیں، پیٹ ہلکے اس لڑکی کو بتا دیں گے کہ وہ پوچھ رہا تھا اس کے متعلق، اور وہ نہیں چاہتا کہ مقابل خوش گمان ہو کہ وہ اس کی فکر کر ہے۔ شاہجہان اور فاطمہ کہاں ہیں؟ اس نے ابروج کر سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ دونوں برابر والے کمرے میں ہیں۔ دراصل میم کی طبیعت خراب ہے، صبح سے انہیں تیز بخار اور نزلہ کھانسی ہو رہا ہے، بچوں کو جراثیم نہ لگ جائیں اس لیے انہیں دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ لازمہ کی بات سنتے ہی اس کے کان کھڑے ہوئے۔ مانا بات چیت مند تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنے بیمار ہونے کی اطلاع بھی نہ دے۔ وہ فوراً مڑ کر نجمہ کی جانب بڑھا، اس کے چہرے سے کمبل آہستگی سے ہٹایا۔ مقابل حسینہ کا چاند سا چہرہ بالکل سرخ پڑ چکا تھا بخار کی شدت سے۔ اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھا تو گمان ہوا جیسے جلدے تندور پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اسے اتنا تیز بخار ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا تم نے؟ وہ خوبرو نوجوان اس ملازمہ کی جانب متوجہ ہو کر وسیلی آواز میں استفسار کرنے لگا۔ نہیں، وہ نظریں جھکائے ڈرتے ہوئے جواب دے گی۔ کیوں؟ وہ مزید بگڑتے ہوئے۔ میں نے میم سے کہا تھا مگر انہوں نے بات نہیں مانی۔ کہنے لگی پیناڈول سے ٹھیک ہو جائے گا، انہیں آرام کی ضرورت ہے، اس لیے انہیں سونے دو اور انہیں کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ ملازمہ کی بات سنتے ہی اس کا حسین چہرہ سرد پڑا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ کیا میرا نمبر نہیں ہے تم لوگوں کے پاس؟ وہ خاصا غصیلی اور برہم آواز میں دھاڑا۔ میم نے منع کیا تھا آپ کو بتانے کے لیے، وہ نظریں جھکائے دھیمے سے جواب دے گی۔ اس کا جواب محیب کو مزید بھڑکا گیا تھا۔ ابھی ڈاکٹر کو کال کر کے بلاؤ فوراً۔ وہ خاصا برہمی سے حکم صادر کرنے لگا۔ جی ماسٹر۔ ملازمہ اس کا حکم ملتے ہی تیزی سے کمرے سے نکلتی اور نجمہ کا نرم گرم ہاتھ مضبوطی سے تھام کر پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کر کے جانے کے بعد وہ دوائیاں اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ پوری رات اس کے سر پر پانی کی پٹیاں کی۔ ڈیڈ مجھے چھوڑ کر مت جائے گا ڈیڈ، وہ آنکھ میں نیند میں روتے ہوئے بولی۔ اسی حالت میں اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ بہت غصہ تھا اس لڑکی پر اس کی طبیعت دل کو اجازت نہیں دے رہی تھی اب ناراضگی برقرار رکھنے کی۔ بغیر کچھ کہے اس کا وہ ہوا میں بلند ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تمہارے ڈیڈ جا چکے ہیں مگر بے فکر ہو، میں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بڑی محبت سے کہہ کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، بالکل اس طرح جیسے اسپتال میں لیا تھا۔ سوری۔ اس کی شدت بھرے لمح سے نجمہ اپنے خوابوں کی دنیا سے حقیقی دنیا کی جانب لوٹی۔ آنکھیں کھولتی ہی اس ستمگار کا خوبصورت چہرہ اپنے چہرے کے نہایت قریب نظر آیا۔ اپنے لیے اس ستمگار کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف دیکھ پا رہی تھی۔ وہ ایک دو ثانیوں کے لیے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی نیلی سمندر جیسی گہری خوبصورت آنکھیں اپنے اندر ڈبانے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ بھی ڈوب گئی تھی۔ محیب اس کے اچانک آنکھ کھول لینے پر آہستگی سے پیچھے ہونے لگا، مگر اسی لمحے اس لڑکی نے اس کے کالر کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں بھیج کر اسے خود سے دور جانے سے روکا۔ پھر اس کا دل دکھانے کے لیے معافی مانگنے لگی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا جو باہر جھلکنے کے لیے خاصا بےتاب نظر آ رہا تھا مقابل کو۔ سوری، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، پلیز اپنی ناراضگی ختم کر دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ایک کمرے، حتیٰ کہ ایک بستر پر ہوتے ہوئے بھی تم مجھے خود سے بہت دور معلوم ہوتے ہو، میں نہیں رہ سکتی اس طرح۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت محبت اور شرمساری کے ساتھ معافی مانگ رہی تھی۔ ابھی آرام کرو، بعد میں بات کریں گے، اس نے سنجیدگی سے جواب دے کر بڑی نرمی سے اس کے ہاتھوں میں بھیجا اپنا کالر آزاد کرایا۔ مگر وہ کچھ بولنا چاہتی تھی جس سے ہی بولنے کے لیے منہ کھولا۔ مقابل نے تیزی سے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ آرام کرو ابھی، اس نے تاکیدی انداز میں کہا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں موند لیں۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر تھی، کچھ ہی لمحوں میں پھر سو گئی۔ جب اس لڑکی کا بخار مکمل اتر گیا وہ بھی تھکن سے جور اس سے لگ کر لیٹ گیا۔ جلد ہی نیند نے اس خوبرو نوجوان کو بھی اپنی آغوش میں لے لیا۔ تم اٹھ گئیں۔ جیسے ہی آنکھ کھلی سامنے صوفے پر شاہانہ انداز میں ایک پاؤں پر دوسرے پاؤں رکھے وہ خوبرو نوجوان کالی ٹی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس نظر آیا۔ اس کی آواز سے ہی فکر جھلک رہی تھی۔ وہ نازک سے گڑیا آہستگی سے اٹھ کر بیٹھی۔ ہاں شکریہ، اس لڑکی نے اپنے کھلے پال پونی میں قید کرتے ہوئے مقابل بیٹھے شخص کا شکریہ ادا کیا۔ وہ نہیں جانتی اس کی سیاہ آنکھیں کس قدر نشیلی معلوم ہو رہی تھی اس لمحے۔ پھر اس پر اس کا اپنی گھنی زلفوں کو سمیٹ کر پونی باندھتا ہوا خوبصورت اور دلکش سراپا بالوں کا پونی میں قید ہونے کی دیر تھی۔ اس کی دو دھاڑ سرائی دار گردن الگ ہی چمکنے لگی، جسے دیکھتے ہی مقابل کو اپنا دل بے قابو ہوتا محسوس ہوا۔ وہ سادہ سے پیلے رنگ کی کرتی اور سفید پاجامے میں ملبوس تھی۔ پیلے کپڑوں میں اس کا رنگ کھلتے گلاب کی مانند تھا۔ شکریہ کس بات کا؟ بمشکل اپنی نظریں اس کے سراپے سے ہٹا کر اپنا سیل تیزی سے ٹیبل سے اٹھا کر سیل کی آف سکرین دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ رات کو میرا خیال رکھنے کے لیے۔ ستمگار کو اپنے سیل میں مگن دیکھ وہ بری طرح جلی۔ آخر کب تک ناراض رہنے والے ہو تم؟ اور کب تک ناراض رہنے والا تو وہ کب تک اسے یوں ہی اگنور کرنے والا تھا؟
اس لڑکی کا دیا جواب محیب کے ڈائریکٹ دل پر جا لگا تھا۔ کیا وہ اتنے پرائے ہو گئے تھے اب کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے پر شکریہ ادا کریں؟ شکریہ ادا کرنا ہے تو ٹھیک طرح کرو۔ وہ اٹھ کر اس کی جانب تیز قدم لے کر آیا۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی، اچانک آ کر اس پر جھکا تو وہ ڈر کر پیچھے کی جانب سر گرانے لگی۔ وہ جتنا دوری بڑھا رہی تھی محیب اتنا ہی نزدیکی قائم کرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس لڑکی کا سر بیڈ سے جا لگا۔ محیب اپنے دونوں ہاتھ اس کے دونوں طرف مائل کر بیڈ پر جماتے ہوئے اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں جھانک کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کا کیا مطلب؟ اس وجی مرد کی شارپ نگاہیں اسے نروس کر رہی تھی۔ وہ لڑکھڑائی زبان کے ساتھ استفسار کرنے لگی۔ اتنی معصوم نہ بنو۔ وہ اپنا انگوٹھا اس کے گلابی ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے ذومعنی انداز میں گویا ہوا۔ تم تو میری رات بھر ذمہ داری کرنے کی قیمت لینا چاہتے ہو؟ وہ خاصا حیران و برہم انداز میں پوچھنے لگی۔ میں نے تو نہیں کہا شکریہ ادا کرنے کا۔ وہ تو تم ہو جسے میرے شکریہ ادا کرنے کا خاصا شوق چڑھا ہے۔ میں تو صرف مدد کر رہا ہوں تمہاری ٹھیک طرح شکریہ ادا کرنے میں۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے عنایت جتاتے ہوئے بولا۔ اس خوبرو نوجوان کی نیلی آنکھوں میں بڑکتا ہوا غصہ وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکی۔ ہٹو، مجھے فریش ہونے جانا ہے۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اپنے ڈر کو اکڑ میں کور کر اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر دور دھکیلتے ہوئے خاصا بے رخی سے گویا ہوئی۔ کیوں اچانک شوق ختم ہو گیا میرے شکریہ ادا کرنے کا؟ اس کا نازک اور دودھیائی ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کر بیڈ سے لگائے وہ خاصا سرد مہری سے استفسار کرنے لگا۔ میں بیمار ہوں، کیا بھول گئے ہو؟ پوری رات بخار میں گزاری ہے میں نے۔ معافی مانگ چکی ہوں تم سے کل رات، پھر کیوں اتنا غصہ و بے رخی دکھا رہے ہو؟ وہ روتھو سا منہ بنا کر دنیا جان کی بیچارگی اپنے چہرے پر سجائے رواں سا لہجے میں بولی۔ الٹا جوہر کوتوال کو ڈانٹے۔ وہ دانت پیستے ہوئے کہہ کر اس کے نازک ہاتھوں کو نرمی سے آزاد کر سیدھا کھڑا ہوا۔ پورے 6 ماہ بعد مسز محب اجلال ملک نے مجھ سے معافی مانگنے کی زحمت کی ہے۔ مجھے واقعی شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو یاد تو آیا کہ ابھی وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر طنزیہ لہجے میں بول ہی رہا تھا کہ اچانک وہ دشمنی جان اٹھ کر سینے سے آ لگی۔ آگے کے الفاظ منہ میں ہی کہیں دم توڑ گئے تھے۔ سوری، میں تو بس تمہارا غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی میرا صحیح وقت کا انتظار کرنا بھی تمہارے غصے کو مزید ہوا دے گا۔ وہ سینے سے لگ کر بچوں کی طرح پہلے تو بلک بلک کر رونے لگی، پھر اپنا چہرہ اٹھا کر نشیلی سے آنکھوں سے بھری آنکھوں کے ساتھ مقابل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ اب اس ستم گر کی خفگی و بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی اس لڑکی سے۔ یہ پہلی بار تھا شادی کے بعد جب محب اتنا لمبا وقت اس سے ناراض ہو رہا تھا، حتیٰ کہ کوئی کوشش تک نہ کی صلح کرنے کی۔ سوری، میں تو مدد مانگنے خود چل کر تمہارے آفس آئی تھی، تم راضی نہ ہوئے تو مجبوراً مجھے تمہاری وائس ریکارڈ کرنی پڑی۔ وہ نظریں جھکائے بھیگی پلکوں اور سرخ ہوتی ناک کے ساتھ ندامت سے بولی۔ اچھا رونا تو بند کرو، میری اولاد نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں انہیں نابینا ماں دینے پر تلی رہتی ہو؟ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کر ہلکا سا جھنجھلاتے ہوئے گویا ہوا۔ مانا وہ منہ سے اعتراف نہیں کر رہا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ جانتا تھا کہ نجمہ اپنی جگہ بالکل درست تھی۔ وہ کیسے اپنے باپ کا خون معاف کر دیتی؟ اتنا آسان نہیں ہوتا خونی رشتوں سے منہ پھیر لینا، خاص طور پر ایک بیٹی کے لیے اپنے باپ سے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ واقف نہ تھا کہ اس کے والد نے عبدالرحمن کو اس کی خالہ کی عزت لوٹنے کے سبب نہیں بلکہ جائیداد کے اصول کے لیے قتل کیا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے اجلال ملک کی ہر سیاہ و سفید کا علم رکھنے کے باوجود وہ انہیں سزا دلانے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ اگر نجمہ سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو یقیناً اسے بھی نہ دلانے دیتا، مگر اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب اس سے فیوچر پلان کرنا تھا، شاذین اور فاطمہ کو ایک اچھا مستقبل دینا تھا، جو ذمہ داری تھی اس کی۔ سوری، وہ بار بار معافی مانگ رہی تھی۔ اٹس اوکے، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے اس کے حسین سراپے کو اپنے اثار میں جکڑا۔ وہ نہیں بتا سکتا تھا مقابل حسینہ کو ان 6 ماہ میں اس سے زیادہ خود کو سزا دی ہے۔ تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ وہ سینے سے لگے اپنے دل کو سکون قرار دینے کی نیت سے دوبارہ تصدیق کرنے لگی۔ نہیں، وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد۔ کیوں؟ وہ فوراً ہی اپنا چہرہ اٹھا کر پریشان لہجے میں وجہ استفسار کرنے لگی۔ کیونکہ میری مرضی، خاصا سنجیدگی سے جواب دیا۔ مگر میں نے بار بار معافی مانگی ہے، وہ نہایت جتاتے ہوئے روتو سا منہ بنا کر۔ صرف سوری کہہ لینے سے کیا ہوتا ہے مقابل نہ روٹے پن سے؟ تو پھر اور کیسے مانگوں؟ وہ الجھ کر پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگی۔ خود سوچو، اور کیسے مانگ سکتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں شرارت و شوق ابھری رہی تھی۔ یہ جملہ ادا کرتے وقت مقابل کھڑی وہ لڑکی کیسے نہ سمجھتی میں بیمار ہوں۔ وہ فوراً ہی احتجاجاً بیچارگی والا چہرہ بناتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار کر سکتا ہوں۔ اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے شوخی سے گویا ہوا، ساتھ ساتھ اپنا اظہار اس کے نازک وجود کے گرد مزید تنگ کیا، جس پر وہ جھیم کر نظریں جھکا کر مسکرانے لگی۔ اس کے گال مکمل سرخ پڑ گئے تھے مارے حیا کے، جنہیں دیکھ مقابل خاصا محظوظ ہو کر مسکرانے لگا۔ اس کی پیگننسی کا 7واں ماہ تھا۔ وہ صبح سے واش روم کے چکر کاٹ رہی تھی، نہ جانے کیوں صبح سے پیٹ میں شدید درد تھا۔ انائزہ بیگم وقفے سے اس کی طبیعت پوچھنے آ رہی تھی۔ انابیہ ڈاکٹر کے چلو۔ ابھی جب اس کا درد مزید بڑھا تو انائزہ بیگم اسے ڈرائیور کے ساتھ اسپتال لے گئی۔ وہیں سے انہوں نے زارون کو کال کر کے انابیہ کی بگڑتی طبیعت کے متعلق انفارم کیا۔
بس پھر کیا تھا، وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ تیزی سے اسپتال کے لیے نکلا۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ اسپتال پہنچا۔ وہاں ڈاکٹر نے اسے پیپر سائن کروائے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عنائزہ بیگم کے کانوں کے سامان سے بچے کے رونے کی آواز ٹکرائی۔ مبارک ہو، آپ کے گھر پوتے کی ولادت ہوئی ہے۔ نرس کے باہر آ کر مسرت بھرے لہجے میں عنائزہ بیگم کو اطلاع دیتے ہی ان کا اور زارون کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ دونوں ماں بیٹے خوشی سے گلے لگے۔ اتنے میں زارون کے والد بھی اسپتال پہنچے۔ اپنے ننھے منھے شہزادے کو گود میں لیتی مسرت و خوشی سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ شکریہ، اس نے نابیہ کی پیشانی چومتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ مائی پلیئرز، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ انہوں نے اپنے ننھے شہزادے کا نام امان رکھا۔ اپنی فیملی کے ساتھ وہ سیر و تفریح کے لیے منوڑا بیچ آیا ہوا تھا۔ وہ خوب روح نوجوان لائٹ نیلے رنگ کی شرٹ اور سفید پینٹ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ نہ جانے کتنی وہاں موجود لڑکیوں کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا کہ اس کی جانب پر اٹھنے والی نگاہ ستائش تھی۔ سویٹ ہارٹ، چلو ادھر کی سائڈ چلتے ہیں۔ ایک لڑکی دانستہ طور پر سامنے سے آ کر محیب سے ٹکرائی، پھر مسکراتے ہوئے سوری کرنے لگی۔ وہ لڑکی لال رنگ کی ٹی شرٹ اور بلیک جینز پہنے ہوئی تھی۔ وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ محیب نے لاپرواہی سے اٹس اوکے کہا، مگر وہ پھر بھی جان کی ہٹلر بنی وہیں کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ حالانکہ وہ جواب نہیں دے رہا تھا، اس کے باوجود وہ لڑکی ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ یہ منظر دیکھ نجمہ، جو شاہزین کو گود میں لیے دور سیڑھیوں پر کھڑی تھی، غصے سے لال پیلی ہو کر شاہزین کو ملازمت گود میں دے کر تیزی سے اس کی جانب آئی۔ پھر اس لڑکی کے سامنے محیب کو بازو پکڑ کر محبت سے چور لہجے میں کہا۔ نجمہ کے منہ سے اپنے لیے سویٹ ہارٹ کا لفظ سنتے ہی ان خوب روح نوجوان کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں۔ میں ان کی وائف، کوئی کام تھا آپ کو؟ پھر اگلے ہی لمحے اس نے سامنے کھڑی اس لڑکی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنا تعارف دیا۔ نہیں، وہ لڑکی فوراً ہی منہ بسورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سویٹ ہارٹ، محیب زیر لب دہراتے ہوئے مسکرانے لگا۔ وہ خاصا محظوظ ہوا تھا اس پیدائشی دشمن کو اپنے لیے جلتا دیکھ۔ کچھ کہا تم نے؟ نجمہ کو محسوس ہوا جیسے اس نے کچھ کہا ہو۔ نہیں، بس سویٹ ہارٹ ابھی تک ہضم نہیں ہو پا رہا، وہ چھیڑتے ہوئے مذاق خیز انداز میں بولا۔ سب دیکھ رہی تھی میں کیسے باتیں کر رہے تھے تم اسے۔ وہ خفگی سے چھوٹی آنکھیں کر کے اسے گھورتے ہوئے گویا ہوئی، ساتھ ساتھ اس کا پکڑا ہوا بازو بھی چھوڑ دیا۔ اٹس اوکے کے سوا میں نے اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہی انٹرسٹ شو کر رہی تھی مجھ میں۔ اس کی خفگی دیکھو، وہ فوراً ہی صفائی دینے لگا، پھر اچانک یہ سوچ کر مسکرا دیا کتنا بدل گیا وہ۔ محیب اجلال ملک اب کسی کو اپنی باتوں کی وضاحت دیا کرتا تھا، مگر مقابل کھڑی حسینہ کو فوراً دی، کیونکہ اس کی ہلکی سی خفگی بھی وہ اپنے دل پر بھاری محسوس کرتا تھا۔ کیوں مسکرا رہے ہو؟ اچانک وہ شکی انداز میں۔ اب کیا بندہ مسکرا بھی نہیں سکتا؟ وہ خاصا احتجاجاً گویا ہوا، جس پر وہ مزید بحث نہ کرتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ چلو سویٹ ہارٹ، اس بار محیب نے نہایت محبت سے کہہ کر اس کا نازک و خوبصورت ہاتھ تھاما۔ کہاں؟ تھوڑا آگے چل کر دیکھتے ہیں، جب بندہ پانی پر آیا ہے تو تھوڑے پاؤں تو گیلے کرے نا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نجمہ کا ہاتھ چھوڑا اور نیچے جھک کر اپنی پینٹ کو فولڈ کرنے لگا، پھر اٹھ کر دوبارہ ہاتھ تھام لیا۔ وہ وجہ مان مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے پانی کے کنارے پر چلنے لگا۔ وہ بالکل قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ محیب اجلال ملک کا ساتھ اس کے لیے کسی سنہرے خواب سے کم نہ تھا۔ کب سوچا تھا اس نے کہ اس ایک دن اپنے جانی دشمن کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے قدم سے قدم ملا کر چلے گی۔ وہ لڑکا جو اسے چھوتے ہوئے بھی گھن کھاتا تھا، جو اسے گندگی کہا کرتا تھا، وہ ایک دن اسے سویٹ ہارٹ جیسے پیارے اور میٹھے لفظوں سے پکارے گا، اس کا ہاتھ خود سے دنیا کے سامنے تھامے گا۔ محیب، تم ہمیشہ سے میری ماں کو گالیاں دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے میں تم سے سخت نفرت کرتی تھی۔ پھر شادی کے بعد تم نے اچانک انہیں گالیاں دینا، برا بھلا کہنا بند کر دیا، ایسا کیوں؟ پرانی یادیں یاد کرتے ہوئے اچانک ہی ذہن میں سوال ابھرا جو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کیونکہ میرے فرائض میں شامل ہے اپنی بیوی کی ماں کی عزت کرنا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں مجبور ہوں کرنے پر۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ خاصا گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ مجبور؟ کیا میں جان سکتی ہوں وہ کون سی چیز ہے جو محیب اجلال ملک کو مجبور کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہو کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے تجسس سے پوچھنے لگی۔ میرا وعدہ۔ وہ گیلی ریت پر آہستہ آہستہ قدم جما کر چلتے ہوئے اس حسین دلربا کی جانب دیکھ گمبھیر لہجے میں جواب دے ہوا۔ تم نے کبھی بتایا نہیں کس سے کیا تھا تم نے یہ وعدہ، جس کی اس قدر پابند ہو؟ یقیناً وہ شخص تمہاری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل رہا ہوگا۔ تیز ہواؤں کے سبب اس کی ریشمی اور گھنی زلفیں اڑ کر چہرے پر آنے لگیں۔ اس نے انہیں اپنے الٹے ہاتھ سے سیٹ کر کان کے پیچھے کرتے ہوئے مقابل کی طرف نظر کر بڑے اشتیاق سے استفسار کرنے لگی۔ خود سے؟ فقط دو لفظی جواب دیا تھا مقابل نے۔ کیا خود سے؟ وہ الجھ کر ہاں خود سے۔ وہ خوب روح نوجوان ایک گہرا سانس لے کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ تصدیق کرنے لگا۔ نجمہ ابھی بھی اسے الجھی نگاہ سے تاک رہی تھی۔ میں نے کبھی اپنے والدین کو ایک دوسرے سے ہنستے مسکراتے باتیں کرتے نہیں دیکھا، انہیں کبھی شادی کی سالگرہ مناتے نہیں دیکھا، ڈیڈ کو کبھی امی حضور کو تحفہ دیتے نہیں دیکھا، امی حضور کو کبھی ڈیڈ کی خاطر سجدے سنورتے نہیں دیکھا۔ ہم کبھی
فیملی پکنک پر نہیں گئے، نہ کبھی کسی ریسٹورینٹ میں ایز اے فیملی ڈنر کیا، نہ ان دونوں نے کبھی میرے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ اٹینڈ کی، نہ ہی اسپورٹس ڈے۔ حال تو یہ تھا کہ انہیں ایک ساتھ کہیں لے جانا بھی حماقت تھی۔ وہ ہر جگہ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے، جس کے سبب میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے بہت ساری محرومیوں کو فیس کیا۔ ایک اچھی ہنستی مسکراتی سکھ دکھ میں ساتھ نبھاتی فیملی کی حسرت ہی رہ گئی فقط دل میں۔ جب میرے پیرنٹس کا طلاق ہوا تو امی حضور جازے کو لے کر ماموں کے یہاں چلی گئی۔ کچھ ماہ بعد ماموں نے ڈیڈ پر کیس کیا، اکمیر میں موٹی رقم کے اصول کے لالچ میں۔ تب کورٹ کے باہر جازے ڈیڈ کا ہاتھ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ بہت تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا، بری طرح چیخ رہا تھا۔ اس کی چیخیں میرے دل دہلا رہی تھی۔ امی حضور اور ماموں دونوں اسے میرے سامنے پکڑ کر کھینچتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ تو چلا گیا، مگر اس کی چیخیں، اس کی تڑپ میری آنکھوں میں بس گئی۔ اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ کبھی نہیں کروں گا جو میرے ڈیڈ نے امی حضور کے ساتھ کیا۔ میں نے وعدہ لیا خود سے، چاہے میری شادی کسی بھی لڑکی سے ہو، چاہے وہ میری پسند ہو یا نہ ہو، چاہے وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو، میں اس کے تمام حقوق و فرائض ادا کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میرے بچے وہ سب فیس نہ کرے جو میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے کیا۔ انہیں ایک ہیپی فیملی دیکھنے کو ملے، انہیں میری طرح کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونا نہ پڑے، چیخوں کی آوازوں سے خوفزدہ ہو کر کانوں پر ہاتھ نہ رکھنے پڑے۔ جن گھروں میں ماں باپ کی لڑائی ہوتی ہے نا، وہ گھر کام عذاب زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ میں اپنے اولاد کو اس عذاب سے بچانے کے لیے خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ اپنی بیوی کے حقوق و فرائض کا جو خدا نے مقرر کیا وہ پابند رہوں گا تاکہ وہ خوش رہے۔ مجھے یقین تھا جب میں اس کے حقوق پورے کروں گا تو بدل میں وہ اپنی خوشی سے میرے حقوق کا خیال بھی رکھے گی۔ پھر ممکن ہی نہیں کہ ہماری لڑائی ہو۔ نجمہ نے ہمیشہ اس خوبرو نوجوان کو بڑی حسرت سے دیکھا۔ اس کی زندگی شروع سے اسے مکمل و آسائشوں سے بھرپور نظر آتی۔ وہ کوئی شہزادے سے کم معلوم نہیں ہوتا تھا اسے لگتا تھا ایسا کچھ نہیں ہے جس کی محب اجلال ملک کو کمی ہو۔ مگر آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں بھی بہت ساری محرومیاں تھیں۔ اس نے بھی بہت تکلیفوں میں زندگی گزاری تھی، مگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اپنے والدین کی لڑائی کا منفی تاثر قبول کرتا، جیسے جازے نے کیا۔ مگر محب اجلال ملک تو بندہ ہی الگ تھا، ایک منفرد و اعلیٰ سوچ کا مالک۔ وہ لڑکی آج خود گواہ تھی کہ مقابل نے اپنا وعدہ ہمیشہ نبھایا، چاہے وہ شادی کی پہلی رات ہو یا آج کا دن۔ تمہارا شروع سے ارادہ نہیں تھا مجھ سے شادی کرنے کا؟ ذہن میں ابھرنے والے سوال کو تیزی سے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سالگرہ والے دن جو تم مجھے یہ حسین تحفہ دے کر گئی تھی، اس کے بعد مجھے تمہارے نام سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ فوراً ہی اپنی کٹی ہوئی ابرو کو ہلکا سا کھنچاتے ہوئے مسکرا کر بولا، مگر وہ الجھی۔ مقابل سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ صرف شادی یہ حل نہیں تھی تم سے جائیداد حاصل کرنے کا، تمہاری موت بھی تھی۔ وہ نہایت شفافیت سے چہرے پر بغیر کوئی تاثر لائے جواب دے ہوا۔ یعنی تمہارا پلان مجھے مارنے کا تھا؟ وہ اپنی سیاہ نشیلی آنکھیں شوق کے سبب بڑی کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، 19 سال کے ہوتے ہی تم عبد الرحمن کی وصیت کے مطابق جائیداد کی مالکن بن گئی۔ تمہارے باپ نے جو شرائط وصیت کے ساتھ عائد کی تھی، ان کے سبب 19 سال عمر سے پہلے تمہیں مارا نہیں جا سکتا، ورنہ ساری جائیداد ویلفیئر ٹرسٹ کو چلی جاتی۔ وہ صاف گوئی سی۔ پھر پلان کیوں چینج کیا؟ وہ نہایت تجسس سے، کیونکہ جازوں کے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اڑ گیا سب کے سامنے۔ اگر تمہیں کچھ بھی ہوا تو وہ بھی خود کو ختم کر لے گا۔ تب ڈیڈ نے تمہاری زندگی کی عوض صوبیہ سے شادی کی شرط اس کے سامنے رکھی۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جو سینے میں دفن تھیں اس کے۔ وہ نہیں بتا سکتا تھا اس لڑکی کو کہ اس کا چھوٹا بھائی کتنا لڑا صاحب سے اس سے شادی کرنے کی خاطر۔ اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال کر ایک غیر آسان ہوا میں خارج کرتے ہوئے مقابل کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ نہایت افسردہ نظر آئی۔ اس لڑکی کو تو آج علم ہوا تھا کتنی بڑی قربانی دی تھی جازے نے اس کی خاطر۔ اس کی ہر سانس جازے کی محبت کا دیا تحفہ تھی جس سے وہ آج تک انجان رہی۔ اس کا مطلب ہماری شادی تمہاری پلاننگ کا ایسا نہیں تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ جتنا تم اس شادی کے خلاف تھی اتنا میں بھی تھا، بس فرق اتنا تھا کہ تم شور مچا رہی تھی اور میں خاموش تھا۔ نجمہ کو زندہ رکھنے کے بعد دونوں بھائیوں میں سے ایک کو تو اس سے شادی کرنی ہی تھی۔ جازے کبھی اس حصے کی جائیداد نہیں چھیننے گا، یہ سوچ کر سب گھر والوں نے محیب کی شادی اس لڑکی سے کرائی، یہ علم رکھنے کے باوجود کہ کتنی نفرت کرتا ہے وہ اس لڑکی سے۔ کیا ہوا؟ مقابل حسینہ کو افسردہ ہوتے دیکھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی لگا کر اٹھاتے ہوئے اپنی نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر نہایت نرمی سے استفسار کیا۔ اگر جازے بھائی شرط نہ مانتے تو کیا تم مجھے واقعی مار دیتے؟ وہ خاصا رنجیدہ ہو کر۔ میں نہیں ڈیڈ، اس نے تیزی سے وضاحت دی۔ ذہن میں بہت سارے خیالات چلے تھے۔ ایک طرف کہ کاش اسے پہلے پتہ چل جاتا کہ جازے اسے پسند کرتا ہے۔ پھر سوچنے لگی کیا بدل جاتا ہے اس سے؟ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، اور اس کا جوڑا محیب کے ساتھ رہتا۔ ہم ماضی نہیں بدل سکتے، اس لیے جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ وہ اس کے بالوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں گویا ہوا۔ وہ اس بات میں سارے لانے لگی۔ چلو تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ وہ نرمی سے ہاتھ کھینچتے ہوئے گویا ہوا۔ نہیں، بس میرے پاؤں تھک گئے ہیں۔ وہ فوراً ہی تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ پھر ہم یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر سمندر کے کنارے بیٹھتے ہوئے کہا۔
نجمہ بھی اس کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھ گئی۔ دونوں ہی خاموش بیٹھ کر سمندر کی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھنڈی اور تازہ ہوا ان کے جسموں سے ٹکرا کر انہیں بھی تر و تازہ کر رہی تھی۔ پانی کی بڑی لہر آتی تو دونوں کے پاؤں بھیگ جاتے۔ تمہارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہوگا نا پلوشا کو انکار کرنا۔ جب اس کی شادی پلان نہیں تھی تو یقیناً محیب کی سچی محبت تھی پلوشا۔ ان کی منگنی اس کی شادی سے پہلے ہو چکی تھی۔ اس کے سوال پر محیب اداسی سے مسکرا دیا۔ آنکھوں کے آگے پلوشا خوبصورت سراپا گھومنے لگا۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے اجازت کو سب کے سامنے مار کر اعلانیہ ہماری شادی کا اقرار کیا تھا۔ وہاں پلوشا بھی موجود تھی۔ محیب نے فقط اسے اتنا ہی بتایا۔ وہ خوبرو نوجوان پلوشا کے گھر گیا تھا اسے پرسنلی معافی مانگ کر منگنی توڑنے۔ اسے آج بھی یاد ہے وہ لڑکی اس کے بازو سے سر لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، مگر اب وہ معافی مانگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے سب کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ میں تمہاری۔ وہ خاصا حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ اس کا جملہ تیزی سے مکمل کرتے ہوئے نہ جانے کیوں اس لمحے اس ستمگر پر شدت سے پیار آیا۔ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے قبل ہی میم فاطمہ بہت رو رہی ہے۔ اچانک ہی ملازمہ آ کر فاطمہ کو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پریشان ہو کر کہنے لگی، اوہ میرا بیبی، آؤ میری گود میں۔ وہ فاطمہ کو بڑی محبت سے گود میں لے کر چپ کرانے لگی۔ فاطمہ ہی اس کی ممتا بھری گود میں آتے ہی خاموش ہو گئی تھی، جیسے رونا اس کی گود میں آنے کی خاطر مچایا ہو۔ چاٹتے ہوئے کھڑا ہوا، پھر نجمہ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فوراً تھام لیا۔ فاطمہ اپنے ننھے ہاتھ محیب کی جانب بڑھانے لگی، جس پر نجمہ مسکراتے ہوئے بولی، پہلے اپنی بیٹی کو لو۔ محیب نے فوراً ہی فاطمہ کو اپنے سیدھے ہاتھ سے گود میں لیا، پھر نجمہ اس کا الٹا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں میاں بیوی وہاں لگے اسٹال سے چیزیں دیکھنے لگے۔ ایک پک بنوا لیں سر۔ وہ ایسے ہی گھوم رہے تھے کہ ایک فوٹوگرافر آ کر محیب سے التجائی انداز میں بولا، نجمہ آؤ۔ اس نے فوراً نجمہ کی جس بازو حائل کر خود سے قریب کیا۔ نجمہ کی گود میں شاذین تھا اور وہ خود فاطمہ کو گود میں لیے ہوئے تھا۔ ان کی چھوٹی اور ہیپی فیملی کی ایک خوشگوار یاد تصویر کی صورت میں قید ہوئی۔ اس تصویر کو دیکھ محیب کے چہرے پر بڑی سی مسکان رقصہ ہوئی۔ لگا جیسے آج اس کا خواب پورا ہوا ہو۔ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ مزید حسین ہو گیا تھا۔ نجمہ اسے محبت بھری نگاہ سے دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہوں کو تپش مقابل نے فوراً محسوس کر لی تھی۔ پھر دیکھ رہی ہو، وہ تیزی سے ٹوکتے ہوئے، اس بار وہ ٹوکنے پر سٹپٹا کر بھاگی نہیں تھی بلکہ جھیم کر اس کے بازو سے اپنا سر لگا کر مسکرانے لگی۔ اس کا یوں جھیم کر بازو سے لگنا محیب کے چہرے پر مزید مسکراہٹ بکھیر لایا تھا۔ بڑی محبت سے اس حسین دلربا کے سر کو چوما۔ اگر ہر مرد شادی کرتے وقت یہ ٹھان لے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنی بیوی کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، تو یقیناً بہت سے بچے اپنے والدین کی علیحدگی دیکھنے سے بچ جائیں گے۔ معاشرے میں طلاق کم ہوں، کیونکہ شادی کے بعد میاں بیوی میں سربراہ شوہر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مرد کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ وہ سربراہ ہے، مگر یہ علم نہیں ہوتا کہ سربراہ بننے کے بعد اس کی ذمہ کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ نہ وہ کبھی اس کی تعلیم لینے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اپنی ضرورت کا علم سیکھنا فرض عین ہے، اور یقیناً یہ ضرورت ہے کہ دونوں فریقین کو اپنے حقوق و فرائض کا علم ہو، تبھی وہ ایک خوشگوار زندگی بسر کر سکیں گے۔ دی اینڈ۔ جی تو کیسے لگا آپ کو یہ والا ناول، بتائیے گا ضرور۔ اور کل جو میں نے پارٹ اپلوڈ کیا تھا اس کے بعد کافی مجھے کمنٹس آئے تھے کہ ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے پارٹ کے اینڈ میں محیب کو گولی لگی تھی اور وہ بتایا گیا تھا کہ وہ مر گیا۔ تو سب کہہ رہے تھے کہ نہیں، محیب کو نہیں مرنا چاہیے، اس کی ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے۔ تو پھر آپ دیکھیں کیسا لگا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بھی دیں اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔